نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز مشائخ اعظام، علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، جملہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خواتین و حضرات، اور دنیا بھر میں وہ تمام سامعین و ناظرین جو ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا کے مختلف ذرائع سے آج کی عظیم الشان عالمی میلاد کانفرنس میں شریک ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کا شرف نصیب ہوا اور آپ کی غلامی کی عظیم نسبت عطا ہوئی۔ آج کی اس مبارک رات میں تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام جو 37ویں عالمی میلاد کانفرنس منعقد ہے، اس پر آپ تمام حضرات کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عظیم الشان اہتمام کیا ہے اور ان نامساعد حالات کے باوجود اتنا خوبصورت اہتمام یقیناً ہم سب کے دلوں کے لیے بہت ہی راحت کا اور مسرت کا باعث ہے۔ الحمدللہ تعالی آج کا اجتماع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے دلوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو عشق و محبت اور آپ کے ادب اور تعظیم اور تکریم کے جو جذبات موجزن ہیں، اس کا بڑا عکاس ہے۔ اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ ہم پرامن طریقے سے پوری عالمی برادری کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کی گئی اہانت کی ناپاک کوشش پر احتجاج کرتے ہوئے عالمی دستور اور عالمی رواج کے مطابق 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو کر خاموش احتجاج کریں گے۔ تمام حضرات 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں اور خاموشی کے ساتھ پوری دنیا کی انسانی برادری کے سامنے اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ تشریف رکھیے۔ آج کی شب میلاد کے اس عظیم عالمی اجتماع میں جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔
اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نہایت نرم ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو نرم جو بنایا ہے۔ یہ پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم پیغام ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا کتنا عظیم عکس ہے آپ کی ذات کی شکل میں کہ آپ سراپا نرمی ہیں۔ لنت لہم، آپ انسانوں کے لیے سر تا پا نرمی اور شفقت ہے۔ یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک خاص پہلو ہے جس پر قرآن مجید نے زور دیا ہے، اس کی تفہیم اور توضیح کے لیے میں قرآن مجید ہی کے 4 مختصر جملے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وہ 4 جو مختصر جملے ہیں ان میں پہلا وہ جملہ ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت طیبہ کو اپنانے کے لیے 4 تعلیمات دی گئیں۔ ایک ارشاد فرمایا گیا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سراپا نرمی ہے۔ یہ آج کی گفتگو کا میسج امت مسلمہ کے لیے بالعموم اور عالم انسانیت کے لیے بالخصوص، تاکہ پتہ چلے عالم انسانیت کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور آپ کی ذات اقدس اور آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کا رحمت عالم ہونا اور آپ کا عالم انسانیت کے لیے سراپا نرمی اور شفقت اور محبت ہونا اور پورے عالم انسانیت کے لیے آپ کا سراپا احسان ہونا کتنے بلند درجے کا ہے، اور یہ ذات اس قابل ہے کہ ان کی معاذ اللہ استغفر اللہ اہانت کی جائے، یا اس قابل ہے کہ پوری انسانیت کا سر تعظیم کے ساتھ ان کے قدموں میں جھک جائے۔ ایک وہ خاکے ہیں جن کی گفتگو آپ کر رہے تھے، اور ایک سیرت محمدی کا وہ خاکہ ہے جو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فیصلہ کر لیں کہ ان خاکوں کی طرف جانا دانش مندی ہے یا اس الوہی خاکہ کی طرف جانا جو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے لیے اللہ پاک نے مقرر فرمایا۔ الوہی خاکہ جو دست قدرت نے آپ کی سیرت کا جو خاکہ بنایا، اس کو ہائی لائٹ کرنا دانش مندی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے جذبات اور احساسات کا کتنا خیال رکھتے، ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ تھا سیرت محمدی کا، اور وہ ساری گفتگو مذہب کی حدوں سے ماورا تھی، ملک و ملت کی حدوں سے ماورا تھی، رنگ و نسل کی حدوں سے ماورا تھی، اور آقا علیہ السلام کی اس سیرت طیبہ کے پہلو کا تعلق نہ عالم عرب کے ساتھ تھا، نہ فقط عالم عجم کے ساتھ تھا، نہ صرف عالم اسلام کے ساتھ تھا، نہ کسی ایک طبقے کے ساتھ تھا، بلکہ
پورے عالم انسانیت کے لیے یکساں تھا، کہ ہر انسان کے احساسات اور جذبات کا آقا علیہ السلام کتنا خیال رکھتے، آپ کی پوری سیرت طیبہ کا ایک خاکہ پیش کیا ہے۔ اور آج کے خطاب کا جو اگر آپ سمجھے مرکزی نقطہ وہ ہے کہ آقا علیہ السلام انسانی رشتوں کا خیال کتنا رکھتے، اور ہر طبقہ انسانی جس کا کسی بھی سطح پہ آپ سے کوئی تعلق ہوتا، اس تعلق کو کتنا نبھاتے، حسن سلوک کتنا رکھتے، حسن شفقت کا عالم کیا ہوتا۔ اب اسے جو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی یہ شکل ہے، اس کو قرآن مجید نے تعلیم کی شکل میں بھی بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، پہلا آرٹیکل سمجھ لیں، پہلا اصول فرمایا، اور کہ نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا جو خاکہ ہے اس نقطے سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ نے انسانیت کو یہ تعلیم دی کہ اب آپ کا معاملہ جب دوسروں کے ساتھ ہو، برتاؤ جب دوسروں کے ساتھ ہو، لین دین جب دوسروں کے ساتھ ہو، دوسروں کے ساتھ آپ انٹریکٹ کریں، تو یاد رکھ لیں کہ کبھی بھی اچھائی کا طرز عمل اور برائی کا طرز عمل، یہ دونوں طرزۂ عمل ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ آقا علیہ السلام نے اس طرز عمل کو جو سراپا نیکی، اچھائی، بھلائی، احسان، شفقت اور نرمی پر مشتمل ہے، اس کو بلند قرار دیا، اور وہ طرز عمل جس میں بدی ہے، برائی ہے، سختی ہے، اس کو گھٹیا قرار دیا، اس کو ترک کرنے کا کہا، اور نیکی پر مبنی طرز عمل کو زندگی کے ہر زاویہ میں اپنانے کا کہا۔ پھر دوسرا جملہ، قرآنی جملہ، فرمایا ادفع باللتی ہی احسن۔ آپ سمجھیں 4 قرآنک پرنسپلز دے رہا ہوں۔ اور دوسرا فرمایا کہ برائی، اگر کوئی تم سے برائی کا معاملہ کرے، کسی کی طرف سے برائی، زیادتی صادر ہو جائے، تو اس کو بہتر اور اچھے طریقے سے دور کیا کرو۔ یعنی برائی کو برائی کے ساتھ رد نہ کرو، برائی کو اچھائی کے ذریعے رد کرو۔ یہ دوسرا طرز عمل ہے۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈوب کر سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآنی تعلیم و تربیت کے ان پہلوؤں پر غور کرے۔ بدی کو کسی اعتبار سے نیکی کے برابر نہیں ٹھہرایا، ایک، اور دوسرا، اگر برائی اور زیادتی کا طرز عمل تمہارے ساتھ کوئی اختیار کر لے تو اس کو اچھائی کے ساتھ دور کرو، برائی کو برائی کے ساتھ دور نہ کرو، 2۔ پھر اس کے بعد تیسرا جملہ ارشاد فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، مگر یہ خوبی کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرنا اور بدی کا بدلہ نیکی کے ذریعے دینا، فرمایا یہ خوبی صرف انہی لوگوں کو عطا ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، جو ضبط نفس رکھتے ہیں۔ جو آدمی بے صبری کرتے ہیں اور نفس کا ضبط نہیں کر سکتے، وہ اس خوبی سے محروم رہتے ہیں، اس کردار سے محروم رہتے ہیں۔ یہ تیسرا جملہ۔ اور چوتھا جملہ فرمایا بڑا عجیب ہے، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور فرمایا یہ توفیق کہ بدی کو نیکی کے ذریعے دور کرنا، برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرنا، اور آپ کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو ضبط نفس اور صبر سے کام لینا، فرمایا یہ جو خوبی ہے اس کی توفیق صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ میلاد پاک کی اس کانفرنس کے شرکاء
کہ یہ وہ سیرت طیبہ ہے، سیرت نبوی، جس کا نور حضور بابا فرید الدین گنج شکر، حضور داتا گنج بخش علی حجویری، حضور خواجہ غریب نواز، حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، ان سب ہستیوں کو جو نور ملا تھا وہ اس حسن سیرت محمدی کا نور ملا تھا، جن کو انہیں بابا فرید الدین بنا دیا تھا۔ اس نور سیرت نے انہیں داتا گنج بخش بنا دیا تھا، اس نور سیرت نے انہیں خواجہ غریب نواز بنا دیا تھا۔ کثرت صوم و صلات نے نہیں، بھلے ان کی نمازیں سب سے زیادہ ہوں، بھلے ان کے روزے سب سے زیادہ ہوں، بھلا ان کی عبادات میں ریاضت اور مجاہدہ سب سے زیادہ ہو، مگر عبادات کا کثرت کے ساتھ ادا کرنا اس نے انہیں ولایت کے اس بلند مرتبے پر نہیں پہنچایا تھا۔ جس نے انہیں یہ مقام عطا کیا تھا وہ یہ طرز عمل، یہ سیرت اور یہ اخلاق تھا۔ فرمایا یہ توفیق صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن کو اللہ بڑے نصیب والا بناتا ہے، ذو حظ عظیم، جن کو بڑا نصیب ملتا ہے۔ اسلام کی ساری نعمتیں الگ الگ نصیب ہیں جو اللہ پاک ہر شخص کو اس کی صلاحیت اور استعداد اور استحقاق کے مطابق دیتا ہے، مگر یہ طرز عمل زندگی میں مل جائے جو سراپا خلق حسن ہو، جو سراپا صبر اور ضبط نفس ہو، جو سراپا نرمی شفقت اور محبت ہو، جس کو یہ طرز عمل مل جائے، فرمایا وہ ذو حظ عظیم ہے، وہ بڑے نصیب والا ہے۔ یہ 4 قرآنی جملے۔ اب اسی کی شرح میں 4 حدیث نبوی کے جملے عرض کرتا ہوں، اسی نقطے کو فردر ایکسپلین کرنے کے لیے۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ رفیق ویحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سواہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور آپ جو رفقا بیٹھے ہیں تحریک منہاج القرآن کے، یہ لفظ سنیں، فرمایا ان اللہ رفیق، کہ اللہ تعالی رفیق ہے۔ کیا لفظ فرمایا؟ اللہ تعالی، بولیے، رفیق ہے، یعنی اللہ تعالی بڑی نرمی اور ملاطفت، لطف و کرم والا ہے۔ فرمایا اللہ پاک بڑی نرمی اور بڑی ملاطفت یعنی لطف اور شفقت والا ہے، اور اسی طرح نرمی اور ملاطفت سے محبت کرتا ہے، یعنی جس شخص میں نرمی ہو، جس کی طبیعت میں، اس سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا، یہ حدیث جو متفقن علیہ ہے، بخاری اور مسلم کی، فرمایا اور جس شخص کی طبیعت میں نرمی ہو، نرمی، میں جو فوکس کر رہا ہوں بار بار جس لفظ پر آپ سمجھیں، نرمی، جس کی طبیعت میں نرمی ہو، جس کی طبیعت میں ملاطفت ہو، جس کی طبیعت میں نرمی اور شفقت ہو، سختی نہ ہو، فرمایا تو اللہ پاک نرم طبیعت پر اور نرمی اختیار کرنے پر وہ اجر عطا کرتا ہے جو کبھی سختی پر عطا نہیں کرتا، اور کسی بھی اور نیک عمل پہ اتنا اجر نہیں دیتا جتنا فقط نرمی کے طرز عمل پہ اجر دیتا ہے۔ دوسرے کے ساتھ برتاؤ میں جب نرمی اختیار کی جائے، اس اختیار کی گئی نرمی پر اللہ جتنا اجر دیتا ہے، اتنا عظیم اجر کسی اور عمل پہ نہیں ملتا۔ اس کے بعد صحیح مسلم میں دوسری حدیث، وہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ،
کسی بھی چیز میں اگر نرمی آ جائے، کسی عمل میں، کسی طرز عمل میں، کسی کنڈکٹ میں، کسی بیہیویئر میں، کسی معاملے میں اگر نرمی آ جائے تو فرمایا نرمی ہمیشہ اس عمل کو نہایت خوبصورت اور مزین بنا دیتی، اس عمل کو ڈیکوریٹ کر دیتی، اس کا درجہ بلند اور نہایت خوبصورت بنا دیتی ہے۔ وَلَا يُنزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، اور اگر کسی عمل اور بیہیویئر سے نرمی نکال لی جائے اور نرمی کی جگہ سختی آ جائے تو وہ اس اچھے سے اچھے عمل کو بھی بدصورت بنا دیتی ہے اور ہلکا، کم درجہ بنا دیتی۔ گویا نیکی عمل کو حسین کر دیتی ہے، اور سختی آ جائے نیکی کی جگہ تو عمل کا حسن چھین لیتی، حسن چھن جاتا۔ پھر تیسری حدیث جامع ترمذی کی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا قال من اعطی حظہ من الرفق فقد اعطی حظہ من الخیر، جس شخص کو اس کی طبیعت میں، مزاج میں جتنی نرمی دے دی جائے اور نرمی کا جتنا حصہ اس کو عطا ہو جائے، اس قدر حصہ اسے خیر کا مل جاتا ہے، اسے اتنی خیر مل گئی۔ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ، اور جس شخص کی طبیعت اور مزاج سے جتنی نرمی کا حصہ کم ہو جائے، نرمی جتنی کم ہوتی چلی جائے، اس بندے کی زندگی اور شخصیت سے اتنی خیر کم ہوتی چلی جاتی۔ ہمارا حال کیا ہے؟ بدقسمتی ہے، ہم رسمی عبادتوں پہ زور دیتے ہیں۔ دیکھیے ایک طبقہ تو وہ ہے جو دین کے عمل سے، طاعت اور عبادت کے عمل سے دور ہے۔ وہ طبقہ جو دین پر عمل کرتا ہے، مذہبی مزاج رکھتا ہے، دین کے اعمال، عبادات، طاعات اور معاملات بجا لاتا ہے، میں ان کو ایڈریس کر رہا ہوں۔ آپ کا تعلق اس طبقے سے ہے جو دین اور مذہب اور دین کی اخلاقی، روحانی طاعات اور عبادات کی راہ پہ چلتا ہے، مگر ہمارا پورا فوکس اس کی رسمی شکل و صورت پہ رہتا ہے۔ اس کے اندر ہمیں سوچنا ہوگا کتنے لوگ ہیں کہ ہم عبادت کا عمل ہو، طاعت کا عمل ہو، یا کسی کے ساتھ انسانی حقوق العباد کے درجے میں کوئی معاملہ کا عمل ہو، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سر تا پا نرمی کے ساتھ ہر عمل کرتے ہیں؟ جب زبان کھولتے ہیں اور لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، سوچئے عشق رسول کا دم بھرنے والے، محبت رسول کا دم بھرنے والے، اطاعت اور اتباع رسول کا دم بھرنے والے ہم سارے لوگ سوچیں، ہم جب دوسرے سے بات کرتے ہیں اس گفتگو میں، الفاظ میں، جملوں میں کتنی نرمی، کتنی ملاطفت، دوسرے کے لیے کتنی دلجوئی، کتنی محبت ہوتی ہے، کتنی شفقت ہوتی ہے، کتنی مٹھاس ہوتی ہے، سوالیہ نشان۔ اور اس کے برعکس ہم جب عبادت بھی کریں گے، نماز نفل بھی پڑھیں گے، میلاد بھی منائیں گے، دینی اعمال اور طاعات بھی بجا لائیں گے، مگر مزاج میں کتنی سختی ہوتی ہے، زبان کتنی کرخت ہوتی ہے، لفظ دوسرے کا دل کتنا دکھانے والے ہوتے ہیں، رویے کتنے سخت اور دوسرے کی طبیعت کو مایوس کرنے والے ہوتے ہیں، اس کا بھی جائزہ لے لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کی طبیعت میں، مزاج میں، برتاؤ میں، عمل میں، لفظوں میں، اس کی بولی میں، لب و لہجے میں، دوسرے سے جب بات کرتا ہے لب و لہجے میں جتنی نرمی، شفقت، محبت، ملاطفت بڑھتی چلی جائے، اس کی زندگی میں خیر کا اتنا حصہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جتنی نرمی کم ہوتی چلی جائے، سخت لب و لہجہ، سخت انداز گفتگو، سخت برتاؤ، سخت رویہ جتنا بڑھتا چلا جائے اتنی خیر کم ہوتی چلی جاتی۔ اب آپ خود جائزہ لے لیں، جب خیر بڑھے گی تو اس کا مطلب ہے شر کا حصہ کم ہوگا، اور جب خیر کم ہوگی تو اس کا مطلب ہے اس میں شر کا حصہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اعمال کی قبولیت اور اعمال کا رد ہونا، اس کا انحصار بھی اسی پر ہے۔ یہ میں نے جو بیسک اصول عرض کیے ہیں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ
اور قرآن مجید کے ذریعے ان کی تفہیم و توضیح، یہ ہے آج کی پوری گفتگو کا فوکس۔ اب یہ سمجھیں ایک تمہید ہے، ایک فاؤنڈیشن ہے، آپ کے ذہنوں کو، دل و دماغ کو، آپ کے تصورات کو ایک نقطے پر فوکس کرنے کے لیے کہا کہ آپ کو پتہ ہو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ جب آپ یہ بنیادی کنسپٹ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا اور قرآن مجید کی تعلیمات کا کرکس سمجھ گئے، اب براہ راست آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے عملی نمونے کی طرف آ جائیں۔ جیسے فرمایا قرآن مجید نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب یہ جو بات آپ نے سن لی اور سمجھ لی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آقا علیہ السلام کا اسوہ حسنہ دیکھی، آپ کا ماڈل آف بیہیویئر کیا تھا۔ یہ جس نرمی کی میں نے بات کی، جس شفقت کی میں نے بات کی، جس ملاطفت کی میں نے بات کی، رویے کے اندر جتنی پیار، تواضع، انکساری، دوسرے کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھنا جو میں نے بات کی، اب دیکھیے آقا علیہ السلام نے آپ کی زندگی میں، حیات طیبہ میں اس کا ڈیمونسٹریشن، اس کا مظاہرہ کیا ہے۔ امام ترمذی نے الشمائل المحمدیہ میں بیان کیا ہے، اور دیگر کتب حدیث میں پھر اپنے اپنے انداز کے ساتھ اسی کی توضیح آئی ہے۔ ایک خاص جملہ ہے، وہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک خاکہ ہے۔ ارشاد فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائم البشر سہل الخلق لین الجانب۔ یہ جملہ ہے، 3 لفظ ہیں۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں جو انسانوں کے ساتھ برتاؤ کا پہلو ہے، اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر ہمیشہ کشادگی اور بشاشت رہتی تھی۔ چہرہ اقدس، جب کبھی آپ کو کوئی دیکھتا تو آپ کا چہرہ ہمیشہ گلاب کے پھولوں کی طرح کھلا ہوا نظر آتا، حشاش اور بشاش ہوتا، اس پہ کشادگی ہوتی، اور آپ کے اخلاق اور برتاؤ میں ہمیشہ نرمی ہوتی۔ سہل الخلق، برتاؤ میں ہمیشہ نرمی ہوتی۔ اس کا معنی یہ ہے کسی بھی معاملے میں آپ سے ڈیل کرنا ہمیشہ آسان ہوتا تھا۔ کوئی شخص دنیا میں جس نے آپ سے کبھی بھی برتاؤ کیا ہو، لین دین کیا ہو، گفتگو کی ہو، وہ یہ فیل نہیں کرتا تھا کہ آپ سے معاملہ کرنا بڑا ٹف ہے، ہارڈ ہے، ڈیفیکلٹ ہے، مشکل ہے۔ نہیں، جو بھی آپ سے معاملہ کرتا، ڈیلنگ کرتا، وہ کہتا آپ سے ڈیل کرنا بڑا آسان ہے۔ سہل الخلق، یعنی آپ آسان تھے برتاؤ کے لیے، ڈیل کرنے کے لیے۔ اور لین الجانب، اور طبعاً نرم جو تھے، یعنی آپ کی طبیعت مقدسہ اور عادت مبارکہ میں بھی ہمیشہ نرمی اور لچک ہوتی تھی۔ آپ اکاموڈیٹنگ تھے، اکاموڈیٹنگ تھے۔ اب یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم سارے جن کا دین اور مذہب کے ساتھ لگا ہوا ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی حلقہ اور طبقہ سے کیوں نہ ہو، دین اور مذہب کے جو نمائندے ہیں، آپ دیکھیے کیا یہ تینوں چیزیں ہماری زندگی میں، ہمارے خلق میں، ہمارے برتاؤ میں پائی جاتی ہیں؟ کیا ہمیں جب کوئی شخص دیکھتا ہے تو ہمیشہ ہمارے چہرے پر کشادگی اور بشاشت دیکھتا ہے، یا غصہ، ناراضگی، خشکی، درستگی دیکھتا ہے؟ کیا ہمارے اخلاق اور برتاؤ میں ہم سے ڈیل کرنے والا آدمی فیل کرتا ہے کہ نرمی ہے اور لچک ہے، یا وہ فیل کرتا ہے کہ ان سے ڈیل کرنا بڑا ٹف ہے، بڑا ڈیفیکلٹ ہے؟ وہ ہم سے ڈیل کرتے ہوئے گھبراتا ہے
یہ ہم سے ڈیل کرتے ہوئے ریلیکس فیل کرتا ہے، کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. میں خاص لفظ بول رہا ہوں، کیا ہم سے ڈیلنگ کمفرٹیبل فیل ہوتی ہے یا ڈیفیکلٹ فیل ہوتی ہے؟ یہ معیار ہے سیرت محمدی کا، اور یہ اسلامی کردار ہے. اور کیا ہم طبعا نرم جو اور لچک رکھنے والے ہیں یا سخت مزاج؟ جب آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا یہ جو عنصر ہے، یہ پہلو بیان کیا، یہ آپ نے سن لیا. اب آگے دیکھیے آقا علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت انداز. آپ اس طرز عمل کو، اس بیہیویئر کو کتنا اپریشیٹ کرتے، کتنی اہمیت دیتے. وہ ایک حدیث ہے طبقات ابن سعد میں، وہ حدیث بیان ہوئی ہے، اکرمہ کے طریق سے گئی کہ آقا علیہ السلام کا یہ بڑا خوبصورت پہلو تھا سیرت طیبہ کا. اور وہ کیا؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اتاہ رجل فرآ فی وجہہ بشرا اخذ بیدہ. فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی سیرت کا بڑا خوشگوار پہلو یہ تھا کہ نہ صرف خود دائم البشر تھے، نہ صرف یہ کہ ان کا اپنا چہرہ ہر وقت کشادگی والا اور حشاش بشاش تھا، نہ، بلکہ فرمایا جب کوئی شخص آپ سے ملتا اور اس کے چہرے پر کشادگی دیکھتے، آقا علیہ السلام اس ملنے والے شخص کے چہرے پر تبسم، کشادگی اور حشاش بشاش دیکھتے، اخذ بیدہ، اس کے چہرے کی حالت دیکھ کر خوش ہو کے اس کا ہاتھ تھام لیتے، پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے. واہ واہ واہ. اور اس کے ساتھ اپنا پیار شیئر کرتے. اور طبیعت میں نرمی کیسی تھی؟ دلائل ابو نعیم میں حدیث آتی ہے اور حضرت عروہ روایت کرتے ہیں. فرمایا کہ آپ کے خلق اور سیرت طیبہ میں نرمی اور شفقت کا یہ پہلو اندازہ یہاں سے کریں. فرمایا ما دعاہ احد من اصحابہ ولا من اہلہ الا قال لبیک. آپ کے صحابہ اور غلاموں میں سے کوئی شخص آپ کو بلاتا یا اہل بیت اطہار گھرانے میں سے کوئی آپ کو پکارتا، تو جو کوئی آپ کو پکارتا، آپ پکارنے والے کی آواز سن کر جواباً اسے لبیک کہتے تھے. لبیک، آئی ایم ہیئر، میں حاضر ہوں. جو پکارتا، دیکھیے آقا ہیں، شہنشاہ ہیں، مالک ہیں، اور پکارنے والا غلام ہے یا اہل بیت اطہار کا کوئی فرد، جو بھی بلاتا. کرم دیکھیے آقا علیہ السلام کا، پکارنے والے کی آواز پر کہتے لبیک، میں موجود ہوں. بتائیں کیا کہتے ہیں؟ اس پر حضرت عروہ بیان کرتے ہیں وَلِذَلِكَ أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ کے اسی حسن خلق کی وجہ سے اللہ پاک نے آیت نازل کی، میرے محبوب آپ اخلاق کے بڑے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. اب عملاً حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کوٹ کرتا ہوں جو صحیح مسلم میں ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے ہجرت فرما کے، اس وقت حضرت انس کی عمر 10 سال تھی. اور آقا علیہ السلام کا جب وصال مبارک ہوا تو سمجھیں 20 سال عمر تھی. 10 سال پورے وہ آپ کی خدمت میں نوکری میں رہے. اور آپ کی والدہ حضرت ام سلیم نے 10 سال کا بچہ آپ کی ذاتی خدمت کے لیے جب آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، اس میں آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا خویدم ہے. ایک حدیث میں خادم کا لفظ بھی آتا ہے، مگر میں نے خاص روایت کوٹ کی تھی صحیح مسلم سے، یہ خویدم ہے آپ کا. یا رسول اللہ ھذا خویدمک. خویدمک کا میں نے ترجمہ یہ کیا اور یہ آپ کو بھی کر کے سنا رہا ہوں. محبوب آقا اے تواڈا نکڑا جیا نوکر ہے. ایک نکڑا جیا نوکر ہے. 10 سال عمر تھی نا، چھوٹا سا تھا، تو عرض کیا ایک نکڑا جیا نوکر ہے یا رسول اللہ. خویدم تصغیر کے صیغے میں. اور بڑا پیارا جملہ جو میں نے پہلے کوٹ نہیں کیا آج سنا رہا ہوں، جو مسند امام احمد بن حنبل میں کلمات آئے ہیں. حضرت انس بن مالک کہا کرتے تھے واللہ انی لارجو
ان القاہ یوم القیامہ فاقول یا رسول اللہ خویدمک. وہ کہا کرتے تھے، مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، عمر بھر فرماتے تھے کہ میری آرزو ہے کہ قیامت کا دن ہو اور میں جب آقا علیہ السلام کو تلاش کرتا کرتا آپ کی بارگاہ میں پہنچوں اور جو مجھے نظر آئیں، اور میں جب آپ کو پکاروں آپ کے سامنے ملاقات کے وقت، تو عرض کروں یا رسول اللہ تہاڈا نکڑا جیا نوکر آ گیا ہے، آپ کا چھوٹا سا نوکر انس حاضر ہے. تو قیامت کے دن بھی خویدمک کہہ کر پکاروں، یا رسول اللہ آپ کا چھوٹا سا نوکر آ گیا ہے بچہ. اب میں ان کا ایک واقعہ کوٹ کر رہا ہوں. وہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ میں نے جو عرض کیا کہ آپ کے ساتھ ڈیلنگ کتنی آسان تھی، اس کا نمونہ دیکھیے. فرماتے ہیں فارسلنی یوما لحاجہ، مجھے کام کاج کے لیے بھیجتے. ایک روز آقا علیہ السلام نے مجھے بھیجا اور میں کام کے لیے چلا گیا. فخرجت حتی امر علی صبیان وہم یلعبون فی السوق. گیا تو گلی میں میں نے دیکھا کہ میری عمر کے بچے چھوٹی چھوٹی عمر کے کھیل رہے تھے. میں بھی ان کے ساتھ بچہ تھا، کھیلنے لگ گیا. جو کام آقا علیہ السلام نے بھیجا تھا وہ بھول گیا اور بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ گیا. اور وہ روایت صحیح مسلم کے اندر کتاب و فضائل صحابہ میں آئی ہے، اور لفظ ہیں کہ آقا علیہ السلام اتنے میں وہاں آ گئے. وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، دیر ہو گئی نا، میں کام کر کے واپس نہیں آیا. آپ انتظار کرتے کرتے باہر تشریف لائے یا کسی اپنے کام کے لیے تشریف لائے، گلی میں آئے تو دیکھا انا العب مع الغلمان، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. اب وہ جو میں بتا رہا ہوں ڈیل کرنا کتنا آسان ہے. تو آقا علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ نے مجھے کندھوں سے پیار کے ساتھ پیچھے سے پکڑا، اور میں نے جب مڑ کے دیکھا فنظرت الیہ وہو یضحک، مڑ کے دیکھا تو آقا علیہ السلام ناراض نہیں تھے کہ کام چھوڑ کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا، نہیں، آپ مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے. میرا بچپنا، میرا کام دیکھ کر مسکرا رہے تھے. اور فرمایا فقال یا انیس، وہ چھوٹے سے انس، یہ فرمایا یا انیس، چھوٹے سے انس، اذهبت حیث امرتک، جس کام میں نے بھیجا تھا ادھر جا کے وہ کام کر آئے ہو. قال قلت نعم انا اذهب یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اب میں جاتا ہوں اس کام کے کرنے کے لیے. تو آقا علیہ السلام مسکرا پڑے. وہ فرماتے ہیں 10 سال میں نے آپ کی نوکری کی، کئی مرتبہ کام آپ کے حسب منشا نہیں کرتا تھا، جو کچھ کر کے آتا مجھے آپ نے یہ بھی کبھی نہیں فرمایا کہ انس یہ کیوں نہیں کیا، یہ ایسا کیوں کر دیا. یہ میں نکتہ بتا رہا ہوں، نرمی جس کا لفظ میں نے بولا کہ آقا علیہ السلام سہل الخلق تھے اور لین الجانب تھے، کتنے نرم تھے اور کتنے آسان تھے. وہ نرمی اور آسانی جو طبیعت مقدسہ میں ہے، ہم یہ گوشے بھول گئے ہیں. ہم نے شاید انہیں دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا، ہمیں بتایا نہیں جاتا. اور جو خطاب کرتے اور تبلیغیں کرتے ہیں ہم سے، وہ اور موضوعات پہ جتنا فوکس کرتے ہیں ان موضوعات پہ فوکس نہیں کیا جاتا. ہم سمجھتے ہیں یہ شاید بس دیگر انسانی رویے ہیں، کو سیکولر ایسپیکٹ ہیں، ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ ہیں، مورل اور ایتھیکل ایسپیکٹ ہیں، یہ اور شعبہ ہے. نہیں، یہ مرکز و محور ہے سیرت محمدی کا اور دین کی تعلیمات کا. یہ جو نرمی ہے طبیعت کی، یہ صحیح مسلم کی کتاب الفضائل میں ایک اور حدیث آتی ہے، آپ غور کیجئے. دیکھنے میں کئی واقعات آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ اٹ سیلف کوانٹم میں بہت بڑے نہیں نظر آئیں گے، مگر جب آپ اس کی کوالٹی میں، ڈیپتھ میں جائیں گے اور روز مرہ کی زندگی میں اس کے حوال کا جائزہ لیں گے تو آپ کی ان کی قدر و قیمت، ان کی سگنیفیکنس اور انسانی سیرت کے حسن کے ساتھ ان کا ریلیونس سمجھ آئے گا. حدیث پاک میں ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں، کیا ہوتا، نماز فجر آقا علیہ السلام پڑھ کے نکلتے تو مدینہ پاک کے جو خدام تھے، مساکین، غریب لوگ، مسکین لوگ،
اگر ان کے گھر میں کوئی مریض ہے تو طبیب کے پاس نہیں جا سکتے، جیسے آج غریب ہے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا، حکیم کے پاس نہیں جا سکتا، دوائی کے پیسے نہیں ہیں، ڈاکٹر سے جا کے چیک اپ کروانے کے علاج کے پیسے نہیں ہیں، تو اس زمانے کا جو حساب کتاب تھا، نظام تھا، طبیب اور حکیم کے پاس جانا اور دوائی لانا، اس پہ بھی کچھ خرچ ہی آتا ہوگا نا، تو لوگوں کے پاس کھانے کا نہیں تھا تو دوائی کہاں سے خرید کے لائیں؟ تو ایسے خدام، مساکین، غریب خدام، وہ کیا کرتے؟ اپنے برتنوں پیالوں میں پانی لے کر مسجد کے باہر کھڑے ہو جاتے، اور آگے وہ حدیث میں بیان کرتے ہیں فَرُبَّمَا جَاءُوهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ، اور کبھی نہایت ٹھنڈا موسم ہوتا، انتہائی سخت جاڑے کا موسم، جس میں پانی یخبستہ برف کی طرح ہو جاتا ہے، ٹھنڈا برف کی طرح، وہ ٹھنڈا پانی مٹی کے پیالے میں لے کے کھڑے ہوتے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے، قطار میں لگ کے کہیں کہ آقا علیہ السلام ان میں ہاتھ ڈبو دیں، تو آپ کے ہاتھ ڈبونے سے وہ شفا لے جائیں گے اور اپنے گھر پلائیں گے، برکت بھی ہوگی، شفا بھی ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الفضائل، اور امام مسلم نے جو باب قائم کیا ہے اس باب کا عنوان یہ ہے کہ آقا علیہ السلام لوگوں کے کتنا قریب تھے، آقا علیہ السلام کا لوگوں کے قریب ہونا، اس کو عنوان بنایا ہے، اور پھر لوگوں کا حضور علیہ السلام سے برکت حاصل کرنا، تبرک حاصل کرنا۔ یہ دو لفظ جو ہیں یہ ٹائٹل بنائے ہیں باب کے۔ تو آقا علیہ السلام ہر ایک کے پیالے میں ہاتھ ڈبوتے، اور یک بختہ ٹھنڈا پانی بھی ہوتا تو کبھی یہ نہیں فرمایا تھا بھئی اللہ کے بندو یک بستہ ٹھنڈا پانی لائے ہو تو لو کوئی گرم ہی کر کے لایا کرو، نیم گرم کر کے لایا کرو، نہیں، وہ جس حال میں لاتے آقا علیہ السلام ان کی دل جوئی فرماتے چلے جاتے۔ اب ذرا اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لینا، کوئی آدمی اس طرح کا کام ہم سے کر دیں تو ہاتھ ڈبوئیں گے تو ایسے ٹھٹر جائیں گے، فوری دیکھیں ہمارے چہرے پر کیا تاثر ہوگا، اور یکلخت کیا کہیں گے، خدا کے بندے کچھ گرم ہی کر کے لاتے، یہ کیا کر دیے، کچھ نہ کچھ نکل جائے گا۔ آقا علیہ السلام کا ضبط نفس کتنا ہے، صبر کتنا ہے، شفقت کتنی ہے، نرمی کتنی ہے، کرم کتنا ہے، غریب مسکین محتاج انسانوں پر شفقت کتنی ہے، یہ وہ بیان ہو رہا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص بھی آپ سے کوئی سوال کرتا، اب سوالیوں پر شفقت کا عالم کیا تھا، سائلین پر، حاجت مندوں پر، طلبگاروں پر، جو سوال کرتا لا یسأل شیئا الا اعطاہ، جس نے جو کچھ مانگا آقا علیہ السلام اسے عطا کرتے۔ صحیح ابن حبان میں مروی، اور حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، اس کے لفظ ہیں ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قط فقال لا، پوری حیات طیبہ میں کبھی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ کسی سائل نے، سوالی نے آقا علیہ السلام سے کچھ مانگا ہو اور آپ نے جواب میں لا، نہ کر دیا۔ کبھی کسی سوالی کے سوال پر آپ کی زبان اقدس پر لا نہیں آیا، نہ نہیں فرمایا۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، حدیث پاک میں، کہ اگر کوئی شخص آپ سے ایسا سوال کرتا جو کام کرنے والا ہوتا تو آپ فرماتے نعم، اور اگر کوئی شخص ایسا سوال کر دیتا جو کرنے والا کام نہ ہوتا یا نامناسب ہوتا اور آپ وہ نہ کرنا چاہتے، اس کے لیے مناسب نہ تھا، تو تب بھی نو نہیں کہتے تھے، لا یعنی نہیں، یہ کلمہ آپ کی زبان پاک پہ نہیں آتا تھا، فساکا تھا، صرف آپ پھر خاموش ہو جاتے۔ آپ کے خاموش ہونے سے اگلا شخص یہ معنی سمجھ لیتا کہ یہ بات جو میں نے کی ہے نامناسب ہے، اس کا ہونا پاسبل نہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا خاص پہلو ہے سیرت پاک کا۔ سوالیوں پر شفقت کا عالم یہ کہ کسی کو نہ نہیں کرنی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مثلا ایک مرتبہ 90,000 درہم پیش کیے گئے ہدیہ، اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں 70,000 درہم پیش کیے گئے۔ جب بھی کبھی ایسا ہوتا آپ چٹائی پہ رکھ دیتے اور حاجت مندوں کو بلواتے اور سارا
اٹھنے سے پہلے سب عطا کر دیتے، تقسیم کر دیتے۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو شمائل ترمذی میں اس پر آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح ایک روز سارا کچھ تقسیم کر دیا۔ جب سارے پیسے تقسیم ہو گئے تو بعد میں ایک شخص آیا، ایک سوالی، اس نے سوال کیا۔ آقا علیہ السلام کا جواب سنے، فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما عندی شیء ولکن ابتع علی فاذا جاءنی شیء قضیتہ۔ اب میں سارا تقسیم کر بیٹھا ہوں، اس وقت کچھ نہیں بچا، مگر جاؤ جس جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے میرے نام پہ ادھار خرید لو، ادھار خرید لو میرے نام، بازار جا کر جب میرے پاس پیسے آئیں گے میں سارا ادھار چکا دوں گا۔ یہ طرز عمل تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ کرم نوازی تھی۔ اب میں اسی جو زاویہ سیرت ہے اس کو اب میں آپ کا بیہیویئر لے رہا ہوں، خطا کاروں کے ساتھ، معصیت کاروں کے ساتھ، گناہ گاروں کے ساتھ، جو سزا کے مستحق تھے، جنہیں سزا دی گئی، سزا دی جانے والی تھی، ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا امر، اللہ کا حکم، اللہ کی حد نافذ کرتے ہوئے بھی آقا علیہ السلام کا رویہ، سیرت، نرمی، شفقت، کرم کیسا تھا۔ اب احادیث طیبہ سے آپ کی سیرت طیبہ کے اسی گوشے کے اس رخ کو دیکھتے ہیں۔ خطا کار، صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، معروف حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی۔ وہ حدیث جب ماہ رمضان کے دن ہیں، ایک شخص روزے دار اور کوئی ایسا عمل کر بیٹھا جس سے روزہ ٹوٹ گیا، روزہ توڑ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا۔ اب اس حدیث سے جو نقطہ میں اخذ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ پہلو دیکھنے والا ہے، وہ یہ کہ روزہ توڑا، غلطی اس نے کی، اب اس کا جو بھی کفارہ ہے خود ادا کرے۔ مگر آقا علیہ السلام کتنے قریب تھے لوگوں کے، کتنے شفیق تھے، کتنے نرم تھے۔ وہ جو بیسک نقطہ ہے، تھیم ہے آج کی گفتگو کا، اس کو ایلیبوریٹ کر رہا ہوں کہ لوگ روزہ توڑ بیٹھے اور بجائے کہ خود کفارہ ادا کریں، روزہ توڑ کر بھی بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتے، روزہ توڑ کر۔ تو وہ شخص روزہ توڑ کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہلک تو، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ فرمایا کیا کر بیٹھے ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح روزہ تھا رمضان المبارک کا اور میں اس طرح توڑ بیٹھا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو، نہیں، اس کو اس کا کفارہ سمجھایا۔ فرمایا حل تاجد رقبۃ تعتقھا، اچھا اب تم غلام یا باندی آزاد کرو، کیا تمہارے پاس کوئی غلام باندی ہے جس کو آزاد کرو تو روزہ توڑنے کا کفارہ ادا ہو جائے گا؟ قال اللہ، اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے کوئی غلام باندی۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا، فرمایا فہل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین، پھر ممکن ہے کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو، یہ کفارہ ہو جائے گا، 60 روزے رکھو؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ اشارہ ادھر تھا کہ ایک روزہ توڑ بیٹھا ہوں، رکھ نہیں سکا پورا، تو 60 روزے مسلسل کہاں سے رکھ لوں گا؟ خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا فال تاجد اطعام 60 مسکینہ، پھر فرمایا آخری کفارہ پھر ایک شکل یہی رہ گئی کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں ہے، کھانا بھی نہیں، پیسے بھی نہیں ہیں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ تو آپ نے فرمایا اچھا پھر بیٹھ جاؤ۔ اس کو بھی مایوس نہیں کی، واپس نہیں موڑا۔ جب بیٹھ دیا تو تھوڑی دیر میں کوئی شخص کھجوروں کا ایک تھیلا لے کے حاضر ہو گیا، چھوٹی سی بوری کھجوروں کی ایک تھیلا لے کے حاضر ہو گیا۔ آپ کی بارگاہ میں کھجوریں رکھ دی گئیں۔ فرمایا این السائل، وہ روزہ توڑنے والا سوالی کہاں ہے؟ وہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا خذ ھذا فتصدق بہ، لو کھجوریں میں دیتا ہوں، یہ کھجوروں کا تھیلا لے جاؤ اور اسے مدینے کے 60 مسکینوں غریبوں میں تقسیم کر دو، صدقہ کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ آگے سنیے، اب میں آپ کو کہہ رہا تھا سہل الخلق لین الجانب،
آقا علیہ السلام سے ڈیل کرنا کتنا آسان تھا، کتنے شفیق تھے، کتنے رحیم تھے، کتنے رعوف تھے، کتنے نرم تھے، کتنے لطیف تھے۔ یہ ہے گوشہ، ایک نکتہ، اگر یہ ایک نکتہ سمجھ میں آ جائے ساری زندگی سنور جائے۔ فرمایا یہ لے جاؤ اور مسکینوں پہ تقسیم کر دو، غریبوں پر۔ آگے سنیے وہ کیا جواب دیتا ہے۔ فقال رجل الا افقر منی یا رسول اللہ، اور دوسرا لفظ ہے فواللہ ما بین لابتیہا اہل بیت افقر من اہل بیتی، یا رسول اللہ میرے گھرانے سے بڑھ کر اس مدینے کی پوری وادی میں کوئی غریب نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی غریب نہیں، تو میں کس غریب مسکین میں تقسیم کروں، ہم تو خود سب سے غریب ہیں۔ حدیث کے لفظ ہیں فضحک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی بدت انیابہ، آقا علیہ السلام اس کی بات سن کے ہنس پڑے، اور اتنا ہنسے کہ آپ کے پچھلے دندان مبارک نظر آنے لگے، آپ نے اتنا انجوائے کیا۔ ثم قال اطعموا اہلک، اچھا بھائی جاؤ پھر لے جاؤ یہ کھجوریں اور گھر اپنے بچوں کو ہی کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے خصائص نبوی میں سے، مگر آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں یہ جو نرمی اور شفقت اور کرم نوازی اور عنایت کا پہلو ہے وہ دیکھنے والا ہے۔ فرمایا جاؤ اپنے بچوں کو کھلا دو۔ آقا علیہ السلام کتنی گنجائش پیدا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی وسعت رکھتے، کتنی نرمی رکھتے، یہ ایک اینگل ہے۔ اب اس سے عجیب تر، یعنی سچویشن سخت سے سختر بیان کرتا جاتا ہوں، اور آقا علیہ السلام کا رویہ نرم سے نرم تر۔ حضرت بریدہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی تھے ماعز بن مالک، وہ گناہ کبیرہ کر بیٹھے، بڑا گناہ کر بیٹھے، اور گناہ کبیرہ کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب یہاں جو نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ کہ آپ اندازہ کریں صحابہ کرام کی آنکھوں کے سامنے اور ان کی چشم تصور میں آقا علیہ السلام کی ہستی کتنی نرم تھی، کتنی شفیق تھی۔ میں اس پوائنٹ پہ فوکس کر رہا ہوں، کتنی نرم، کتنی شفیق تھی کہ روزہ توڑنے والا جسے کفارہ چاہیے وہ بھی بے دھڑک آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ جھڑکیں گے نہیں، خیرات مل جائے گی۔ گناہ کبیرہ کرنے والا جس پر حد جاری ہونی ہے، حد، شرعی حد، وہ بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہا ہے، بھاگ کے نہیں جا رہا، اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ طہرنی، میں نے بڑا گناہ کیا ہے، آقا مجھے پاک کر دیں، مجھے پاک کر دیں۔ اور آپ غور سے سنیں، جب وہ یہ کہتا ہے گناہ کبیرہ کر کے، اور شادی شدہ تھا، کہ مجھے پاک کر دے، اس کو علم ہے کہ وہ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے۔ پاک کر دیں سے مراد کیا ہے، وہ جانتا ہے کس سمت جا رہا ہے، کیا مانگنے آیا ہے، مگر وہ جو انجام ہے اس گناہ کبیرہ کا، وہ انجام بھی آقا علیہ السلام کے دست مبارک سے لینا چاہتا ہے۔ اب آقا علیہ السلام کا طرز عمل اور رویہ وہ دیکھیے، آپ نے فرمایا واپس چلے جاؤ، فاستغفر اللہ وتب الیہ، جا کے اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو، اس کو واپس موڑ دیا۔ حد جاری کرنے کی بجائے سجیسٹ کیا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے، اور یہ حدیث جو میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں یہ بھی صحیح مسلم میں ہے کلمات، ویسے صحیح بخاری میں بھی ہیں، متفق علیہ حدیث۔ فراجع غیر بعید، وہ آقا علیہ السلام کا حکم سن کے واپس مڑ گیا، چند قدم چلا اور پھر پلٹ کے واپس آ گیا، پھر واپس آ گیا، اور پھر آ کے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں۔ آپ نے پھر کہا واپس چلے جاؤ، اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو۔ فراجع غیر بعید، پھر واپس مڑ گیا، چند قدم چلا، پھر پلٹ کے آ گیا۔ تیسری بار پھر آ کے کہتا ہے طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دے۔ آقا علیہ السلام نے پھر وہی کلمات فرمائے، جاؤ توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ چند قدم چلا، پھر پلٹ کے آ گیا، چوتھی بار کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے پاک کر دو۔ اب یہاں ایک خاص نقطہ ہے، وہ
یہ بشری تقاضا تھا، ایک انسان اور بشر کی حیثیت سے اس سے گناہ کبیرہ ہو گیا، اپنے آپ کو ضبط نہیں کر سکا، گناہ کبیرہ سے بچا نہیں سکا، یہ اس کی غلطی ہے۔ مگر یہ ایک اینگل ہے۔ اب میں آپ کو ایک دوسرا اینگل سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ گناہ کبیرہ جس کی اتنی بڑی سزا بنتی ہے، اس کا ارتکاب کرنے کے بعد بھی اس کا ضمیر مردہ نہیں ہوا۔ یہ نہیں کہ سزا سے بھاگ گیا ہو، چھپ گیا ہو، نہیں، سزا لینے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں آتا ہے، مجھے سزا دو، اور کہتا ہے پاک کر دیں تاکہ آخرت کا عذاب نہ ملے۔ جو غلطی کی ہے اس کی سزا یہیں بھگت لوں، آخرت میں جہنم نہ ملے، عذاب نہ ملے، پاک کر دیں۔ یعنی اتنا بڑا گناہ کر کے بھی ضمیر کا مردہ نہ ہونا اور اپنے اوپر حد جاری کروانے کے لیے پلٹ پلٹ کر حضور کی بارگاہ میں آنا، آپ اندازہ کر لیں یہ بھی ایک جہت ہے بارگاہ مصطفیٰ کی تربیت کی۔ گناہ کبیرہ بھی ہو گیا، ایک مرتبہ حملہ کیا نفس یا شیطان نے، پھسل گیا، پھسلا ضرور مگر ضمیر مردہ نہیں ہوا، احساس ہے کہ دوزخ کی آگ ہوگی آخرت میں، اس سے بچنا چاہتا ہے، آقا کی تعلیمات پر ایمان ہے، پھر پلٹ کر حد جاری کروانے آتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی شفقت برا رویہ، طرز عمل دیکھی، 4 مرتبہ واپس موڑ دیا۔ چوتھی بار جب پھر آیا تو 5ویں مرتبہ آپ نے فرمایا فیما اطہرک، سب کچھ پتا ہے کہ کیا کر کے آیا ہے، کیا سزا مانگتا ہے، کس چیز کی پاکیزگی مانگتا ہے، تو پھر آپ نے فرمایا کس چیز سے تمہیں پاک کروں؟ اس نے پھر آگے اپنے گناہ کا ذکر کیا، یہ گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے پاک کر دیں۔ اب دیکھیے آقا علیہ السلام کی طبیعت مقدسہ کی نرمی، شفقت، ملاطفت، جو آج کا فوکس ہے، فرماتے ہیں صحابہ کرام کی طرف دیکھ کر اب ہی جنون، کہیں یہ پاگل تو نہیں ہے، جاؤ چیک کرو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو بھیجا اس کے خاندان والوں سے پوچھنے کے لیے کہ کیا کوئی ڈپریشن کا مریض تو نہیں ہے، پاگل تو نہیں ہے، مینٹل ڈس آرڈر تو نہیں ہے کہ اس طرح کے اقرار کر رہا ہے بیٹا، اب ہی جنون۔ تو پتہ کیا گیا فاخبر انہ لیس بمجنون، پھر آ کے لوگوں نے خبر دی یا رسول اللہ، نہیں، ہم نے تحقیق کر لی ہے، یہ پاگل نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، دماغی توازن ٹھیک ہے۔ آپ اندازہ کریں، پھر آگے 7واں سٹیپ، میں سٹیپ بائی سٹیپ ایک ہی واقعہ کے سٹیپ بنا رہا ہوں۔ 7ویں سٹیپ پہ فرمایا اشارب خمرن، دیکھو کہیں شراب نہ پی ہوئی ہو اس نے، اور بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے اس کا منہ سونگا، سونگ کے عرض کیا یا رسول اللہ شراب کی کوئی سمیل نہیں ہے، اس نے شراب نہیں پی، ٹھیک ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس سے پھر انکوائری کی، انویسٹیگیشن کی، پھر اس کی تحقیق کی شرعی طریق سے۔ الٹیمیٹلی جب سزا دے دی گئی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ سزا ہو جانے کے بعد صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے ان کے 2 گروہ ہو گئے۔ جب آپس میں بیٹھتے تو تذکرہ، ایک گروہ یہ کہتا لقد ہلاکا، لقد احاطت بہی خطیئتہ، ایک گروہ صحابہ کرام کا کہتا کہ وہ ہلاک ہو گیا، وہ شخص گناہ نے اس کو گھیر لیا۔ کہتے ہم میں سے کچھ لوگ اس کا ذکر اس طرح کرتے، وقائل، اور دوسرا گروہ، کوئی دوسرا شخص اس طرح ذکر کرتا، یقول ما توبۃ افضل من توبۃ ماعز، اس نے کیا توبہ کی ہے، اور ماعز بن مالک سے بہتر کسی کی توبہ نہیں ہوگی۔ اس طرح ہمارے صحابہ کرام میں 2 طرح سے اس کے بارے میں گفتگو ہونے لگی، کچھ لوگ گناہ میں اس کی ہلاکت کا ذکر کرنے لگے، کچھ اس کی توبہ کا ذکر کرنے لگے۔ کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے، 2 یا 3 دن گزرے تھے کہ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آقا علیہ السلام ہمارے ساتھ بیٹھ گئے، بیٹھ کے فقال استغفروا لماعز بن مالک، آپ نے فرمایا سب صحابہ کو ماعز بن مالک کے لیے آؤ بخشش کی دعا کرو۔ اب دیکھ لیجیے، یہ ہے اخلاق محمدی، یہ ہے سیرت طیبہ، یہ ہے آقا علیہ السلام کا بیہیویئر، شفقت، نرمی اور کرم۔ قال فقالوا غفر اللہ لماعز بن مالک، سب نے کہا اللہ پاک ماعز بن مالک کو معاف کرے۔ آپ نے فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتہم، فرمایا ماعز نے ایسی توبہ کی ہے
اگر اس کی پوری قوم پر اس ایک شخص کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو ساری قوم کی بخشش ہو جائے۔ آپ کو متوجہ کرانا مقصود یہ ہے کہ ایسی سچویشن میں بھی آقا علیہ السلام کا طرز عمل اور آپ کی زبان مبارک کے کلمات یہ ہوتے ہیں۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی پوری قوم پہ تقسیم کر دیں تو ساری قوم کی بخشش ہو جائے۔ ایک اور خاتون تھی غامدیہ، قبیلہ سے غامدیہ، اس سے اسی طرح کا بڑا گناہ سرزد ہوا۔ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی۔ دیکھیے بشری تقاضے کے تحت گناہ سرزد ہوتے تھے، کئیوں سے گناہ سرزد ہوتے تھے، قلیل، مگر جس سے گناہ بھی سرزد ہوا اس کی غیرت دینی ختم نہیں ہوئی، اس کا ضمیر مردہ نہیں ہوا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے اپنے اوپر حد جاری کروانے کی ریکویسٹ کرتے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی بات سن کے بھی فرمایا چلی جاؤ، جا توبہ کرو۔ وہ پھر پلٹ کے آ گئی، عرض کیا یا رسول اللہ ماعز کی طرح مجھے بھی آپ واپس بھیج رہے ہیں؟ میں واپس نہیں جاؤں گی، مجھے پاک کریں۔ آپ اندازہ کر لیں یہ کیفیت تھی، اس تربیت کا فیض ایسے لوگوں پر ایسی سچویشن میں بھی یہ کیفیت رہتی تھی۔ آپ نے فرمایا جا فذهبی حتی تلدی، اس نے کہا بچہ ہے میرے پیٹ میں اب۔ آپ نے فرمایا جا، جب تک تمہارے بچے کا تولد نہیں ہو جائے گا تم پر سزا نہیں جاری کر سکتے۔ اب جو پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، ناجائز، اس کی زندگی کا بھی خیال ہے۔ یہ رویہ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور پھر اپنا جائزہ لیں، مسلمان ہیں یا غیر مسلم، باتیں کرنا، عشق اور محبت کی غلامی کے دعوے کرنا، یا غیر مسلم ہے تو اس طرح نفرت کا اظہار کرنا، یہ انسان کی اپنی خطائیں آسان ہوتی ہیں، مگر تاجدار کائنات جیسی سیرت و کردار لانا تو دور کی بات ہے، اس کو سمجھنا۔ انسان کا فہم و ادراک، اس کی پرواز اس کی گرد کو نہیں پا سکتی۔ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کی فرمایا بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا۔ پھر وہ گئی، بچہ پیدا ہو گیا، ایک کپڑے میں لپیٹا ہوا بچہ لے آئی۔ قالت ھذا قد ولدت، یا رسول اللہ یہ بچہ میرا پیدا ہو گیا، اب مجھ پر حد جاری کر دیں۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں، واپس جاؤ، اس کو دودھ پلاؤ۔ 2 سال کی مدت ہوتی ہے، جب دودھ پلانے کا زمانہ ختم ہو جائے اور بچہ کھانا کھانے لگ جائے، تمہارے دودھ کا محتاج نہ رہے، تب آنا۔ پھر واپس بھیج دیا۔ پھر جب بچہ دودھ سے بے نیاز ہو گیا، روٹی کھانے لگ گیا، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، وہ لے کر پھر حاضر ہوئی، یا رسول اللہ قد اکل الطعام، اب یہ بچہ کھانا کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، اب میرے دودھ کا محتاج نہیں۔ آقا علیہ السلام نے کسی ایک نیک آدمی کو بلا کے بیٹا سپرد کیا، پھر سزا ہوئی۔ سزا کے بعد حضرت خالد بن ولید کی زبان سے ایک کلمہ نکل گیا اس کے لیے سخت، حضرت خالد بن ولید کی زبان سے۔ آپ نے فرمایا قال مہلن یا خالد، خالد خبردار، اس کے بارے میں ایسا کلمہ نہ کہو، لقد تابت توبتاً لو تابہا صاحب مکس لغفر لہ۔ لوگوں سے اگر ناجائز ٹیکس وصول کرنے والا جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، وہ شخص کئی لوگوں پر ظلم کرنے والا بھی اگر ایسی توبہ کرتا جیسے اس خاتون غامدیہ نے کیا، اس کی بھی بخشش ہو جاتی۔ ایسا واقعہ پھر آگے دوبارہ مسند احمد بن حنبل اور ابو داود اور نسائی میں ہے۔ ایک اور شخص کا واقعہ ہوا، اور اس کی سزا ہو جانے کے بعد کوئی شخص آیا، دراصل وہ اس کا والد تھا، لوگوں کو معلوم نہیں تھا کون ہے، آیا، اس نے پوچھا وہ شخص کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ اس خبیث کے بارے میں کوئی شخص آ کے پوچھتا ہے۔ لفظ بولا فَيَسْأَلُ عَنِ الْخَبِيثِ، وہ جو خبیث تھا اس کے بارے میں کوئی شخص پوچھنے آیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لَهُوَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، خبردار اس کو خبیث نہ کہو، اللہ کے ہاں اس کی خوشبو کستوری سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ کسی اور شخص نے کوئی گناہ کیا، اس سے چھوٹا گناہ کیا، بعض لوگوں نے اس کو کہا اخزاک اللہ، اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کرے۔ قال لا تقولوا هكذا لا تعینوا علی الشیطان
بھلے وہ بڑا گناہ کر کے آیا ہے، مگر اللہ اس کو ذلیل و رسوا کا ایسے کلمات مت بولو۔ اپنے بھائی کے لیے ایسے کلمات کہنے سے شیطان کی مدد ہوگی، بلکہ ولیکن قولوا رحمک اللہ، یوں کہو اللہ تم پہ رحم کرے، اس کے لیے بخشش اور رحمت کی بات کرو۔ یہ بھی صحیح بخاری، مسند احمد بن حنبل، ابو داؤد کی ہے۔ اور آپ صحابہ کرام سے کہتے اگر کسی سے کچھ غلطی کوتاہی کوئی معاملہ ایسا ہو جائے مجھے آ کے نہ بتایا کرو، مجھے آ کے نہ بتایا کرو۔ لا یبلغنی احد عن احد من اصحابی شیئا، کوئی معاملات کسی کے کمی بیشی کے اونچ نیچ کے ہو جائے مجھے نہ بتایا کرو۔ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ، میں جب نکل کے تمہاری مجلس میں تمہارے پاس بیٹھنے آتا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس حال میں آؤں کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے میرا دل صاف ہو، کسی کی بات برائی کی سن کر کہیں میرے دل میں اس کے لیے بوجھ نہ آ جائے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نرمی اور شفقت کا عالم۔ اب اس کے اوپر ایک حدیث اور لاتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، ایک شخص آیا آقا علیہ السلام سے ملنے اور مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کے اس نے پیشاب کر دیا۔ کہتے صحابہ دوڑے اس کو روکنے کے لیے، فنہاہم النبی، صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام نے روک دیا، خبردار اس کو کوئی نہ روکے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث کے دوسرے لفظ ہیں، فرمایا لا تظلموہ دعوہ، اس کو پیشاب کرتے ہوئے نہ روکو، کہیں پیشاب رک نہ جائے اور اس کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اس نے مسجد میں شروع کر دیا ہے، سامنے آقا علیہ السلام بیٹھے، فرمایا مت روکو، ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹا دیا۔ اور جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک ڈول لے آؤ پانی کا بھر کے اور بہا دو تو مسجد کا صحن پاک ہو جائے۔ اور پھر اس شخص کے پاس گئے میرے آقا، یہ حدیث میں آتا ہے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کو پیار سے کہا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر انما هي لذکر اللہ والصلاة وقراءة القرآن۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پیار کے ساتھ یہ جو مسجدیں ہیں ان میں پیشاب اور پاخانہ اور غلاظت نہیں کیا جاتا، اس میں صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، قرآن پڑھنے کی جگہ ہے۔ اس طریقے سے اس کو سمجھایا اور صحابہ سے کہا کہ پانی گرا کے اس جگہ کو پاک کر دو۔ اس اعرابی کو بدو تھا، اس کو آداب مسجد معلوم نہیں تھے، شرعی مسائل معلوم نہیں تھے، مسجد کے تقاضے معلوم نہیں تھے ادب کے۔ آقا علیہ السلام نے اسے کوئی کلمہ نہیں کہا۔ یہ تو بخاری اور مسلم کی روایتیں تھیں۔ اب مسند احمد بن حنبل میں یہی حدیث تھوڑی سی اور تفصیل کے ساتھ درج ہے، اور وہ یہ درج ہے کہ وہ اعرابی پہلے مسجد میں آ کے بیٹھا اور بیٹھ کے دعا کر رہا تھا اللہم اغفر لی ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، عرض کیا باری تعالیٰ مجھے معاف کر اور حضرت محمد کو معاف کر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم دو کے علاوہ کسی اور کو معاف نہ کر۔ وہ اعرابی مجھے معاف کر، حضرت محمد کو معاف کر، اور ہم دو کے سوا کسی اور کو معاف نہ کر۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام اس کی بات سن کے ہنس پڑے اور آپ نے فرمایا فقط یہ جملہ کہ تم نے اتنی وسیع رحمت والے رب کو محدود کر دیا ہے فقط ہم دونوں تک، بس اتنی بات کی۔ اور پھر امام احمد بن حنبل کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جب وہ شخص واپس مڑا تو اسی مسجد نبوی کے کونے میں پھر آگے وہ واقعہ کھڑے ہو کے پیشاب کر دی۔ تو صحابہ کرام دوڑے روکنے کے لیے، آپ نے خبر فرمایا نہ روکو، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، تمہیں آسانیاں پیدا کرنے والا بنایا گیا ہے اور سختی کرنے والا نہیں بنایا گیا۔ آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو دین سمجھانے میں، دین پر عمل کرانے میں، دین کا فہم اتارنے میں، دین کا نقشہ سمجھانے میں سختی نہ کرو۔ اور پھر امام احمد بن حنبل نے روایت کیا کہ اس طرز عمل سے اثر یہ ہوا کہ جب اس اعرابی کو بدو کو بات سمجھ آ گئی، اس نے علم حاصل کر لیا، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ کمال ہے میرے آقا کا
میرا یہ عمل دیکھ کر مسجد نبوی کے اندر نہ مجھے برا بھلا کہا، نہ مجھے جھاڑا تنبیہ کی، نہ میرے ساتھ سختی کی، شفقت کرتے رہے، یہ عمل دیکھ کر بھی شفقت کرتے رہے۔ اسی شفقت نے ہزاروں کے حالات بدل دیے، ان کی سیرتیں بدل دی، ان کے مذہب بدل دیے۔ اب یہ طرز عمل جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، اس طرز عمل کے اب ایک اور بڑے ایمان افروز گوشے دو تین عرض کرتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیں۔ رشتوں کا میرے آقا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، کتاب الادب میں، اور مستدرک حاکم نے بھی، اور صحیح ابن حبان میں بھی، اور مسند بزار میں۔ حضرت ابو الطفیل روایت کرتے ہیں، یہ بڑی خاص ایمان افروز ہے، چونکہ آقا علیہ السلام کے میلاد کی بات ہے تو میں نے چاہا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بھی ذکر ہو جائے، مگر ہو اسی نقطے پر جو نقطہ سیرت بیان ہو رہا ہے، اسی نقطے کے گرد۔ حضرت ابو الطفیل روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا جب غزوہ حنین ہوا، یہ معروف ہے فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین، یہ آخری حصہ ہے، بڑی توجہ سے سنیں ایک ایک شخص، یہ کلائمیکس ہے سیرت محمدی میں نرمی، شفقت اور کرم نوازی کا۔ تو غزوہ حنین ہوا اور پھر طائف کا محاصرہ ہوا۔ حنین اور طائف سے جب واپس پلٹے تو جتنی فتوحات ہوئیں اور مال غنیمت جمع ہوا اور قیدی ہوئے، قیدی اور غنائم سارے، ایک جگہ تھی جعرانہ، اور اس کو دوسرا لفظ جعرانہ بھی آتا ہے، دونوں اعراب آتے ہیں۔ تو جعرانہ ایک قصبہ تھا، وہاں صحابہ کرام کو بھیج دیا، سارے قیدی بھی جمع کر دیے، مال غنیمت بھی جمع اکٹھا کر لیا۔ فرمایا میں طائف سے جب پلٹ کر آؤں گا تو تقسیم کروں گا۔ فرماتے ہیں حضرت ابو الطفیل کہ جب وہاں جعرانہ میں آقا علیہ السلام پہنچے تو جو لوگ موجود تھے، صحابہ کرام بھی اور قیدی بھی، گوشت کاٹ کر، یعنی بکرے اونٹ کاٹ کے تقسیم فرما رہے تھے کھانا۔ حضرت ابو الطفیل کہتے ہیں میں اس زمانے بچہ تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، واہ 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 واہ، کمال، قربان جائیں آقا آپ کی شفقتوں پر، آپ کی محبتوں پر۔ کہتے میں نے آنکھوں سے دیکھا، اذ اقبلت امرأۃ حتی دنت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت آئی، کوئی خاتون، آقا علیہ السلام کے قریب ہو گئی۔ ہم دیکھ رہے تھے، جب قریب ہوئی فباسط لہا رداءہ، آقا علیہ السلام نے اپنی کملی جو چادر اوڑھی ہوئی تھی وہ چادر اتار کے زمین پر بچھا دی اس عورت کے لیے، اور کہا کہ اس پر بیٹھے، اپنی کملی پر اور اس عورت کو بٹھا دیا۔ فجالست علیہ، اور اس عورت نے بھی انکار نہیں کیا کہ میں نہیں بیٹھتی، آپ کی چادر ہے مبارک ہے، آپ کی کملی، وہ آپ کی کملی پر بیٹھ گئی۔ حضرت ابو الطفیل کہتے ہیں میں تعجب سے دیکھ رہا تھا، فقلت من ہے، یا میں نے ارد گرد کھڑے صحابہ سے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے اپنی کملی، اپنی چادر بچھا دی ہے اس کے لیے، اور ہے بھی نو وارد، ہم نے دیکھا ہوا نہیں تھا، اور پھر کمال یہ کہ اس نے نہ بھی نہیں کی، وہ بیٹھ گئی ہے اوپر۔ فقالوا هذه امه التي ارضعت، کہا یہ حضور علیہ السلام کی رضائی ماں ہے، اس نے حضور کو دودھ پلایا تھا بچپن میں۔ ہائے ہائے ہائے، اس نے آقا علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا، رضائی ماں ہے۔ امام منذری سنن ابی داؤد کی مختصر میں لکھتے ہیں کہ وہ حضرت حلیمہ سعدیہ تھی۔ ہائے 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 ہائے، حضرت حلیمہ سعدیہ تھی۔ اس کے قبیلے کے لوگ جنگ میں شریک تھے، بنو سعد کا قبیلہ، حوازن کا قبیلہ، طائف کے لوگ، معلوم نہیں کس ضمن میں ملنے آئی ہوں گی، خبر ملی ہوگی کہ میرے آقا آئے ہوئے ہیں، جن کو دودھ پلایا تھا، جنہیں گود میں پالا تھا۔ موقع ملا، آقا علیہ السلام سے ملنے آئی، میرے آقا کھڑے ہو گئے، اپنی کملی بچھا دی اور اس کے اوپر بٹھا دیا۔ وہ حضرت حلیمہ سعدیہ تھی، وہ مسلمان ہو چکی ہوئی تھی، آقا علیہ السلام سے ملنے آئی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی یہی فرمایا، وہ حضرت حلیمہ سعدیہ تھی جو جعرانہ میں
غزوہ حنین سے جب آقا پلٹے تو آقا کو ملنے آئی تھی اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اس کے لیے کملی بچھائی تھی۔ ملا علی قاری نے مرقات المفاتیح میں یہی فرمایا اور العظیم آبادی نے عون المعبود میں یہی لکھا اور علامہ سہارنپوری نے بذل المجود میں، سب نے بلا اختلاف یہ لکھا ہے اس حدیث کی شرح میں کہ وہ حضرت حلیمہ سعدیہ تھی۔ آپ دیکھیے میرے آقا کے جذبات کا عالم اس وقت کیا ہوگا، سچویشن کیا ہے، آپ غور کریں کیا سچویشن ہے، کیسا ماحول ہے، کیسا واقعہ ہے۔ خدا جانے حوازن کے لوگ بطور سفارشی لے کے آئے ہوں گے، انہیں خود ملنے آئی ہوں گی۔ یہ امکانات مختلف سیر کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ہیں، میں خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے طبقات ابن سعد میں آقا علیہ السلام کا طریق یہ تھا کہ آپ کی رضائی والدہ آپ سے ملنے کے لیے آئی مکہ میں۔ محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ وہاں مکہ میں جو ملنے آئیں وہ بھی حضرت حلیمہ سعدیہ تھی۔ بعض محدثین لکھتے ہیں کہ کبھی کبھار حضرت سویبہ بھی ملنے آتی تھی جب آقا علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کا رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا۔ اور یہ جو حدیث ہے طبقات ابن سعد کی، اس میں پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کا نام آیا ہے اس روایت میں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ میں بھی آپ سے ملنے آئی تھی اور آپ کی شادی ہو چکی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ نے حال احوال پوچھا، کیا حال ہے میری امی جان؟ انہوں نے وہاں کی غربت اور پریشانیوں کے حال بتائے۔ آپ نے حضرت خدیجہ کو کہا کہ میری امی کو 40 بکریاں اور اونٹ دو، تحفہ دے کے بھیجو۔ 40 بکریاں، بکرے اور اونٹ تحفہ دے کے روانہ کی۔ اور طبقات ابن سعد میں حضرت محمد بن منقدر سے یہ بھی مروی ہے، ایک اور واقعہ ہے جس میں آپ کی رضائی ماں آپ سے ملنے آئی ہیں، وہ بھی رضائی ماں۔ جو ہی دیکھا تو آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فرمایا امی امی، میری ماں آ گئی، میری ماں آ گئی۔ وَعَمَدَ إِلَىٰ رِدَائِهِ، اپنی چادر کی طرف بڑھے، فَبَسَطَهُ لَهَا فَقَعَدَتْ عَلَيْهِ، اپنی چادر اس کے لیے بچھا دی اور وہ اوپر بیٹھ گئی۔ ایسا ان رشتوں کا احترام کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب رشتوں کے احترام کی چند بڑی ایمان افروز چیزیں اور بتاتا ہوں جس سے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے ایسے پہلو شاید بہت سو کی نظر ادھر نہ گئی ہو۔ یہ بھی صحیح بخاری ہے جو کوٹ کر رہا ہوں۔ 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق ہوا ہے۔ غزوہ بنی مستلق کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوئی حضرت جویریہ بنت الحارث کے ساتھ۔ وہ بنی مستلق کے اس قافلے کے اس کے سربراہ تھے، ان کی بیٹی تھی۔ حضرت جویریہ سے جب شادی ہو گئی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو کوٹ کر رہا ہوں، جب شادی ہو گئی تو بعد ازاں پتہ چلا کہ تو آپ کے خاندان کی 100 گھرانے غزوہ بنی مستلق سے پلٹے تو قیدی ہو کر آئے تھے، 100 گھرانے۔ جب آقا علیہ السلام کے رشتہ ازدواج میں آ گئی تو محسوس کیا کہ اب میری اہلیہ ہو گئی ہے اور اس کے خاندان کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، کوئی چچا ہوگا، کوئی تایا، کوئی ماموں، کوئی پھوپھی، کوئی خالہ، کوئی کزن، رشتے ہوں گے خونی۔ 100 خاندان قیدی تھے۔ آقا علیہ السلام نے ان کے احساس کا خیال کرتے ہوئے 100 کے 100 گھرانے جو قیدی تھے ان کو آزاد فرما دیے۔ اتنا احسان کیا، 100 قیدی سارے آزاد کر دیے، اور ادھر آپ نے آزادی کا اعلان کروایا۔ پھر آپ کا یہ کرم اور احسان دیکھ کر وہ پوری جو قوم تھی ان کی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جو کافر تھے سب نے اسلام قبول کر لیا۔ جب طرز عمل ایسا ہوتا ہے، اخلاق ایسا ہوتا ہے، سیرت ایسی ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی تبلیغ نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے دلوں کی حال کے بدل دیتی۔ پھر صحیح بخاری کی ایک اور حدیث، فضل بنی تمیم کا باب قائم کیا امام بخاری نے۔ ایک قبیلہ تھا بنو تمیم، اس کی فضیلت کا باب قائم کیا ہے آقا علیہ السلام کی، کہ ہاں بنو تمیم کی فضیلت امام بخاری نے۔ کسی موقع پر قبیلہ بنو تمیم کی ایک باندی، اس زمانے لونڈیاں اور باندیاں ہوتی تھیں، پریزنرز آف وار،
جنگی قیدی آتے تھے، مرد اور عورتیں. ان میں سے بنو تمیم کی ایک باندی تھی، وہ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں. تو ان کی باندی تھی، ان کی باندی تھی ایز پریزنر آف وار. جب آقا علیہ السلام کو پتہ چلا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی باندی بنو تمیم سے ہے، آپ نے فرمایا اعتقیہا فإنہا من ولد اسماعیل. اے عائشہ، یہ بنو تمیم میں سے ہے، اور بنو تمیم کا گھرانہ حضرت اسماعیل کی نسل سے ہے. حضرت اسماعیل کی نسل کا حیا کرتے ہوئے اس کو آزاد کر دو. آزاد کر دیا، آپ نے آزاد کر دیا. بنو تمیم کون تھے؟ یہ ایک قبیلہ تھا بہت بڑا جو مدر کے ساتھ جا کے ملتا تھا. تمیم بن الیاس بن مدر. آقا علیہ السلام کا نسب مبارک حضرت الیاس بن مدر کے طرف جاتا ہے، اور یہ قبیلہ تمیم بن الیاس بن مدر کے ساتھ آقا علیہ السلام کے نسب اطہر کے ساتھ مل جاتا ہے. بہت اوپر جا کے نسب سے ملتا ہے، اور وہ پھر اوپر نسب حضرت اسماعیل سے جا کے ملتا ہے. تو بڑے آگے جا کے نسب سے قبیلہ ملتا تھا. فرمایا اس نسب کا حیا کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے اس کو آزاد کر دے. یہ تھا رشتوں کا احترام. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رشتوں کا احترام. اور اب جو اگلی بات کرنے لگا ہوں اپنے ذوق کے مطابق، وہ آج کی گفتگو کا کلائمیکس ہے. میرا ذوق حبی اور ذوق ایمانی سب کچھ اس میں ہے. اور وہ یہ کہ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کا ذکر کر چکا ہوں. یہ اسی جعرانہ کی بات کر رہا ہوں جب آقا علیہ السلام غزوہ حنین سے پلٹے ہیں اور طائف سے واپس آئے ہیں جعرانہ یا جعرانہ کے مقام پر. تو بات کو پہلے دھیان سے سن لیں. 6000 قیدی حوازن کے اس وقت مسلمانوں کے پاس آئے تھے. 6000 پریزنرز آف وار تھے فتوحات کے نتیجے میں جو آئے، اور وہ حوازن کے قبائل سے تھے. 6000 جنگی قیدی پریزنرز آف وار، اور 24,000 اونٹ تھے، اور 40,000 سے زائد بکریاں تھیں، اور ہزاروں تولے چاندی اور اس طرح کے اموال تھے. آپ نے جعرانہ رکھوا دیے سب کو، اور باغات ہوتے تھے، جھاڑیاں، درختوں کے اندر احاطہ بنا ہوا، وہاں حظائر، ان میں ان کو قیدیوں کو محفوظ کر دیا. آقا علیہ السلام طائف پلٹے، اور طائف سے واپس جب جعرانہ آئے، اور یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، واہ واہ واہ، قربان جائیں میرے آقا آپ کی عظمت پر. جعرانہ آ کے 13 دن مال غنیمت اور قیدیوں کو تقسیم نہیں کیا. قاعدہ یہ تھا کہ جو فوجی تھے ان میں تقسیم کر دیتے تھے، پرائیویٹ کسٹڈی میں دے دیتے تھے، فوری بعد اگلے دن کر دیتے. مگر جعرانہ آ کے اور کوئی کام نہیں، 13 دن انتظار میں بیٹھے رہے، ان کو تقسیم نہیں کیا. لوگ ایک دوسرے کی طرف تعجب سے دیکھتے اور سوال کرتے کہ آقا علیہ السلام واپس آ گئے حنین سے بھی، طائف سے، اب قیدی تقسیم کرنے ہیں، مال غنیمت تقسیم کر کے واپس مکہ معظمہ کی طرف لوٹنا ہے. مگر 1 دن 2 دن 3 دن 13 راتیں گزر گئیں، آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں خاموش، اور تقسیم نہیں ہو رہا. قیدیوں کی تقسیم نہیں ہو رہی، مال غنیمت تقسیم نہیں ہو رہی. 13 دن گزر گئے. کوئی پوچھتے تو آقا علیہ السلام فرماتے میں انتظار میں ہوں، شاید حوازن کے لوگ اسلام قبول کرتے ہوئے آ جائیں، شاید حوازن کے لوگ آ جائیں. کیونکہ جب قیدی اور اموال غنیمت تقسیم ہو جائیں تو جس کو جو مال تقسیم ہو کے ملتا ہے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے. پھر ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی اپنی اتھارٹی نہیں رہتی، وہ جن کو دے دیا وہ مالک ہو گئے. آپ 13 دن انتظار کرتے رہے، شاید حوازن کے لوگ آ جائیں. اب میں آگے چل کے راز کی طرف آؤں گا، جس لیے میں نے کہا کہ مجھے میرا جو ذوق اور میری کیفیت ہے اس کا کلائمیکس ہے یہ. آگے چل کے راز کھولوں گا کہ وہ انتظار کس شے کا کرتے رہے آقا علیہ السلام، کہ شاید وہ آ جائیں. جب 13 دن گزر گئے اور نہیں آئے حوازن کے لوگ، تو آقا علیہ السلام نے پھر تقسیم فرما دی، قیدی تقسیم فرما دیے، اور بعد ازاں مال غنیمت رکھے ہوئے تو اس کے بعد وہ تقسیم کرنے تھے.
یہ اس سچویشن کا واقعہ ہے جو امام بخاری نے اور امام نسائی سمیت ائمہ محدثین نے بیان کیا ہے۔ تو فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام حین جاءہ وفد حوازن مسلمین، 13 دن کے بعد جب تقسیم کر دی آپ نے قیدی اور اموال غنیمت تقسیم کر دی، اس کے بعد حوازن کے لوگ آ گئے، مسلمان ہو کر طائب ہو کر وفد میں آ گئے۔ اور جب وفد میں آئے تو انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت میں طائب ہو کے مسلمان ہو کے آئیں تو ہمارے اوپر کرم کریں، احسان کریں، لوٹا دیں۔ آپ نے فرمایا میں 13 دن تمہارا انتظار کرتا رہا جو کبھی زندگی میں نہیں ہوا۔ لوگ دیکھتے سوچتے تھے تم نہیں آئے، جب میں نے سمجھا کہ اب تم نہیں آنے والے تو میں نے تقسیم کر دی، اب لوگ ان کے مالک بن گئے۔ فرمایا فاختاروا احدی الطائفتین، آپ نے فرمایا اب چن لو مال واپس لینے ہیں یا قیدی واپس لینے ہیں، جو تمہارے بیویاں، بیٹے، عورتیں، بیٹے، بچے ہیں، انسان واپس لے جانے ہیں قیدی یا مال لینے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مال کی پرواہ نہیں، ہمیں ہمارے بندے واپس کر دیں، قیدی واپس کر دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، اب 13 دن انتظار کر کے میں نے تمہارے قیدی اب بانٹ دیے، اب لوگ مالک ہو گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، جو کچھ میرے پاس ہے اور بنو عبد المطلب میرے خاندان کے پاس ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، واپس لوٹا دیتا ہوں، اس کا اختیار میرے پاس ہے۔ اور جو کچھ میں تقسیم کر چکا ہوں، باقی قریشی بھی ہیں، عرب کے قبائل بھی ہیں جو جنگ میں شریک تھے، 10,000 لوگ تھے، ان میں جو کچھ تقسیم کر چکا ہوں ان سے میں پوچھوں گا کہ وہ بھی آپ کو واپس لوٹا دیں، مگر تمہیں طریقہ سکھاتا ہوں۔ حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ میں طریقہ یہ سکھاتا ہوں کہ کل دن کو آنا نماز ظہر کے وقت سارے جمع ہوں گے اور وہاں آ کے مجھ سے کہنا لوگوں کے سامنے، اب سنیے آقا علیہ السلام کیا ہیلا سکھا رہے ہیں، کرم کرنا چاہتے ہیں، شفقت کرنا چاہتے ہیں، اور طریقہ کیا سکھا رہے ہیں، قانون بھی نہیں توڑتے، کیونکہ اب وہ تقسیم ہو گئے، لوگ انڈیویجولی مالک ہو گئے ان قیدیوں کے اور اموال غنیمت کے۔ فرمایا میرا اور میرے خاندان کا حصہ لے لو، واپس کر دیا، باقیوں کا کیا؟ فرمایا کہ اب جب ظہر کے وقت آنا تو کھڑے ہو کے کہنا انا نستعین برسول اللہ علی المؤمنین، کہ ہم آقا علیہ السلام سے مدد طلب کرتے ہیں اور شفاعت آپ سے طلب کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ ہمیں واپس لوٹا دیں، مسلمان، ہماری عورتیں، ہمارے بچے واپس لوٹا دیں۔ جب تم یہ کھڑے ہو کر کہو گے، یہ آقا علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، ان کو بریف کر رہے ہیں، تو میں یہ کہوں گا سب کے سامنے بھائی میں اپنے اور بنو عبد المطلب اپنے خاندان کے سارے قیدی تمہیں واپس لوٹا دیتا ہوں، اور ان سے سفارش کرتا ہوں کہ تم اگر تمہارا دل چاہے، راضی ہو، تم مالک ہو تو لوٹا دو، اگر نہیں لوٹاتے تو پھر میں ان سے بات کروں گا مجھے قرض کے طور پر دے دو، قیدی جس جس کے پاس ہے مجھے قرض کے طور پہ دے دو، میں تمہیں قرض لے کر ان سے لوٹا دوں گا، اور جب پھر دوبارہ قیدی آئیں گے تو میں ان کو قرض ادا کر دوں گا۔ اس طرح کہنا۔ اگلے دن نماز ظہر کے وقت وہ حوازن کے لوگ جمع ہوئے اور کھڑے ہو کے جیسے آقا علیہ السلام نے سمجھایا تھا وہ کلمات کہے، اور آقا علیہ السلام نے جواباً سب کے سامنے کہا بھئی میں اپنے اور اپنے خاندان بنو عبد المطلب کے سارے قیدی لوٹا دیتا ہوں، اور لوگوں سے پوچھتا ہوں اگر ان کا جی چاہے خوشی سے دینا تو لوٹا دیں۔ تو سارے کھڑے ہو گئے انصار و مہاجرین، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے صدقے ہم بھی لوٹاتے ہیں، آپ کے صدقے ہم بھی لوٹاتے ہیں، آپ کے صدقے ہم بھی لوٹاتے ہیں۔ اکا دکا لوگ رہ گئے جنہوں نے کہا ہم اپنے قیدی نہیں لوٹاتے، قبائل عرب کے نئے نئے مسلمان تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جنہوں نے کہا کہ ہم نہیں لوٹا رہے، فرمایا کہ تم اپنا قیدی مجھے قرض دے دو، میں ان کو دے دیتا ہوں، اور پہلے قیدی جب ملیں گے بطور قرض میں تمہیں بہتر طریقے سے لوٹا دوں گا۔ انہوں نے بھی لوٹا دیے۔ اب یہ قیدی 6,000 تھے جو آقا علیہ السلام نے ان سے تقسیم ہو جانے کے بعد واپس لے کے لوٹائے قبیلہ حوازن کو، 6,000۔ اب میں جو بات کرنے والا ہوں جس کی وجہ سے میں نے کہا کلائمیکس ہے، وہ یہ کہ ایسی شفقت غیر معمولی کیوں کی، معمول سے ہٹ کر یہ کام کیوں کیا؟ انہیں خود سمجھایا اور اگلے دن ان کو بلوایا اور ان کی درخواست ہر ایک کو سنوائی اور اپنے خاندان کے قیدی لوٹائے۔
دیکھ کے سب نے لوٹا دیے، جو رہ گئے ان سے قرض لے لیے قیدی، وہ بھی واپس کر دیے اور ان کو اچھے ادا کر دیے۔ ایسی شفقت کیوں کی؟ تمام کتب حدیث، بہقی نے دلائل نبوت میں بیان کیا، امام عبد الرزاق نے مصنف میں بیان کیا، سیرت ابن ہشام نے بیان کیا، امام ابن اسحاق نے بیان کیا، حافظ ابن کثیر نے الفصول میں بیان کیا، یحییٰ بن ابی بکر عامری نے بہجت المحافل میں بیان کیا، امام حلبی نے اسیرہ حلبیہ میں بیان کیا، الغریض تمام کتب حدیث کی اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے۔ یہ سب کیوں کیا؟ ان جنگی قیدیوں میں آقا علیہ السلام کی رضائی ہمشیرہ حضرت شیمہ قیدی بن کے آئی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، وہ جو 6000 قیدی حظائر میں رکھے ہوئے تھے، احاطہ میں رکھے ہوئے تھے درختوں کے جھنڈ میں، ان میں حضرت شیمہ جو لوگ بنو حوازن کو لے کے آئے تھے، وہ غلطی سے حضرت شیمہ کو بھی لے آئے۔ وہ کہتی رہی میں آقا علیہ السلام کی ہمشیرہ ہوں، آپ کی رضائی بہن ہوں، میں آپ کو گود میں لے کے کھلاتی تھی، مگر نئے لوگ تھے، انصار تھے جوان، کسی نے بات نہیں سنی، ان کو بھی قیدیوں میں آ کے بند کر دیا۔ جب حوازن کا وفد آیا، اس میں آقا علیہ السلام کا رضائی چچا بھی تھا، رضائی چچا بھی تھا ابو سرمان، اس نے آ کے بتایا، اور حوازن کے لوگوں نے یا رسول اللہ ان جنگی قیدیوں میں وہ بھی ہیں جو آپ کی رضائی بہنیں ہیں، آپ کی رضائی پھوپھیاں بھی ہیں، رضائی خالائیں بھی ہیں، جنہوں نے بچپن میں آپ کو اٹھایا کھلایا ہے وہ بھی ہیں، جنہوں نے پالا ہے وہ بھی ہیں۔ آقا یہ سب جنگی قیدی ہیں، ہم آپ کی خدمت میں آئیں۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ سنا، پھر حوازن کے لوگ حضرت شیمہ کو لے کے آ گئے۔ حضرت شیمہ آپ کے سامنے آ گئی۔ جب ان کو سامنے آئیں، یہ امام بہقی نے دلائل النبوت میں بیان کیا ہے کہ جب وفد حوازن کا سامنے بیٹھا تھا تو ایک خاتون سامنے آئیں اور انہوں نے عرض کیا، قالت یا رسول اللہ انا اختک، مجھے لوگ لے کے آئے ہیں ہانک کر، میں آپ کی بہن ہوں۔ فرمایا کیا نام ہے؟ عرض کیا انا شیمہ بنت الحارث، آقا میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ ہوں، میں وہ ہوں جو آپ کو کھلاتی تھی بنو سعد کے قبیلوں میں، پہاڑوں کے دامن میں، میں وہ جو آپ کو پلاتی تھی، آپ کی پرورش کرتی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا زمانہ گزر گیا، اے اللہ کی بندی تمہارے پاس کوئی نشانی ہے جس سے تصدیق ہو جائے کہ سچ کہہ رہی ہو؟ نشانی دکھاؤ، مگر نشانی ایسی ہو جس کا تعلق میرے ساتھ ہو۔ آقا علیہ السلام کو سب یاد تھا، فرمایا کوئی میری نشانی دکھاؤ۔ اس نے اپنی ایک ذاتی جسم کی ایک نشانی دکھائی، آقا یہ آپ کی نشانی ہے۔ دیکھتے میری آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کھڑے ہو گئے، فرمایا شیمہ میں نے پہچان لی ہے وہ علامت۔ کھڑے ہو گئے، فباسط لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رداءہ، آپ نے اپنی چادر بچھا دی، چادر بچھا دی شیمہ کے لیے۔ ثم قال سلی توتا وشفعی تشفعی، شیمہ میری بہن مانگ جو مانگتی ہے تمہیں دیا جائے گا، اور سفارش کر جس کی سفارش کرتی ہے وہ مانی جائے گی۔ شیمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور حدیث کے دوسرے لفظ ہیں، امام عبد الرزاق مصنف میں لکھتے فلما رآہا رحب بہا وبسط لہا رداء، چادر بچھا دی، ویلکم کیا اور بڑا احترام کیا۔ فزارفت عینا رسول اللہ، میرے آقا کی آنکھیں بھر گئیں اور آنسو گر گئے، حتیٰ بلت لحیتہ دموعہ، حتیٰ کہ آنسوؤں سے آقا کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، تر ہو گئی۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، فقال رجل من القوم اتبکی یا رسول اللہ، آقا آپ اس ایک قیدی عورت کے لیے رو رہے ہیں؟ فرمایا نعم لرحمتہا وما دخل علیہا، ہاں میں رو رہا ہوں اس وجہ سے کہ کس پیار سے مجھے پالتی تھی اور وہ آج کس حال میں ہے، اس وجہ سے میرا رونا آ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت ہوئی ودمعت عیناہ، آنکھیں بھر گئیں۔ پھر آقا نے فرمایا شیمہ ان احببتی فاقیمی عندنا محببتا مکرمہ، اگر چاہو تو عزت اور تکریم کے ساتھ ہمارے پاس رہو۔ وَإِنْ أَحْبَبْتِ أَنْ تَرْجِعِي إِلَىٰ قَوْمِكَ، چاہو قوم کی طرف واپس جانا تو آپ کو لوٹا دیتے ہیں۔ اس نے اسلام بھی قبول کر لیا، تو فرمایا کیا مانگتی ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں قوم کی طرف جاؤں گی۔ حوازن کے لوگوں نے کہا اکیلی نہ جانا شیمہ، ہمارے 6000 قیدی ہیں، ان کی سفارش کرو۔
حضور کہہ رہے جو مانگے گا ملے گا۔ شیمہ نے کہا یا رسول اللہ 6 کے 6,000 سارے قیدی میری خاطر رہا کر دو۔ میرے آقا کھڑے ہوئے، فرمایا سارے قیدی 6,000 میری شیمہ بہن کی خاطر رہا کر دی۔ اب وہ جو پہلی بات بیان کی کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا، فرمایا سب سے پہلے میں اپنے اور اپنے خاندان کے قیدی لوٹا دیتا ہوں، رہ گئے جو قیدی لوگوں کو تقسیم ہو چکے ہیں کل ان کے لیے بندوبست کریں گے۔ پھر ان سے کہا کہ اگر تمہارا جی کرے تو لوٹا دو، اگر جی نہ کرے تو مجھے ادھار دے دو، میں شیمہ کے ساتھ روانہ کر دیتا ہوں، میں تمہارا قرض دار ہو جاؤں گا، تمہیں ادھار واپس لوٹا دوں گا۔ تو سارے کے سارے قیدی 6,000 لوٹا دیے گئے۔ اور سیرت حلبیہ میں ہے کہ ایک روایت یہ ہے کہ وہ سفارش کے لیے آنے والی حضرت شیمہ کی جگہ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ آقا علیہ السلام نے 6,000 قیدی ان سے ادھار لے کے بھی واپس لوٹا دیے۔ اور یہ وہ مقام تھا جب آقا علیہ السلام نے یہ کرم کیا، اور یہی وہ موقع ہے جب وہ مدینہ کے انصار، اور پھر جب قیدی لوٹا دیے تو پھر مال غنیمت تھا۔ تو جو لوگ عرب کے مکہ معظمہ کے قریش جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، کفر اور شرک چھوڑا تھا، اور تازہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، آقا علیہ السلام ان پر شفقت، آخری حصہ ان پر شفقت چاہتے تھے کہ کہیں لڑکھڑا نہ جائیں اور پھسل کے واپس کفر کی طرف نہ چلے جائیں، ان کو مضبوط کر لوں۔ وہ آئے تھے مال و دولت کے لیے، وہ آئے تھے حنین میں دنیاوی مفاد کے لیے، ابھی اسلام اور ایمان ان کے اندر پورے طور پہ راسخ نہیں ہوا تھا۔ اب وہ رہ گئے، ان کے یہ مؤلفۃ القلوب تھے۔ آقا علیہ السلام نے قیدی لوٹانے کے بعد اب تقسیم کیا مال غنیمت، اور ایک ایک کا نام بلا کر وہ جو مؤلفۃ القلوب تھے، جو مال کے لیے آئے تھے، جن کے اندر ایمان ابھی راسخ نہیں ہوا تھا، جو اس لیے آئے تھے کہ فتح ہوگا، فتوحات سے مال غنیمت ملے گا، آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کو بلایا، حضرت ابو سفیان کو 100 اونٹ ان کو دے دیے اور چاندی دی۔ حضرت ابو سفیان مؤلفۃ القلوب، تاکہ ان کا تالیف قلب ہو، تاکہ پھسل کے واپس کفر کی طرف نہ چلے جائیں، دنیا کے مفاد اور مال و دولت کے لیے آئے ہیں، وہ بھر کے ان کی جھولیاں دے دوں، تاکہ رفتہ رفتہ ان کا حرص اور لالچ پورا ہوتا جائے گا، آہستہ آہستہ اسلام میں مضبوط ہوتے جائیں گے، حتیٰ کہ پلٹ کے واپس جانے کا چانس نہیں رہے گا۔ 100 اونٹ حضرت ابو سفیان کو دے دیے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا یزید بھی ساتھ ہے۔ یزید وہ نہیں ہے بدبخت لعین، وہ حضرت ابو سفیان کا بیٹا، حضرت امیر معاویہ کے بھائی ہیں۔ فرمایا میرے بیٹے یزید بن ابو سفیان کو بھی 100 اونٹ دو۔ آقا نے یزید بن ابو سفیان کو بھی 100 اونٹ دے دیے۔ پھر حضرت ابو سفیان نے کہا میرا بیٹا معاویہ بھی ساتھ ہیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤلفۃ القلوب میں تھے باپ کے ساتھ، آقا نے ان کو بھی 100 اونٹ دے دیے۔ حضرت ایک ہی گھر میں 300 اونٹ، 100 حضرت ابو سفیان کو، 100 حضرت یزید بن ابی سفیان کو، 100 حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان کو، پھر حکیم بن حزام کو 100 اونٹ دیے، نضر بن حارث کو دیے، اسید بن جاریہ ثقفی کو دیے، علا بن حارثہ ثقفی کو دیے، حارث بن ہشام کو دیے، صفوان بن امیہ کو دیے، قیس بن عدی کو دیے، سہیل بن عمرو کو دیے، حویتب بن عبد العزیٰ کو دیے، اقرا بن حابس تمیمی کو دیے، عیینہ بن حصن کو دیے، مالک بن عوف کو دیے، عباس بن مرداس کو دیے۔ ان سب کا ذکر طبقات ابن سعد میں، سیرت ابن ہشام میں، امام بہقی کی دلائل نبوت میں، سب کتب میں آتا ہے، پھر ابن عساکر میں اور تاریخ طبری میں، ان تمام جگہوں پر یہ سارا آیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ان کو مؤلفۃ القلوب بنایا، جن کی تعریف قلب کر رہے تھے۔ دیکھیں ان کو حکومتیں ملیں، یہ آقا علیہ السلام کا کرم کہ کل تک اور اس پر مدینہ پاک کے انصار گھبرا گئے، نوجوان تھے نا، اور صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، درجنوں کی حدیث بخاری مسلم کی بڑی پڑی ہے، وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے آپس میں چیمے گوئیاں کی اور کہا کہ دیکھو ہماری تلواروں کی دھار سے اب تک خون کے قطرے بہ رہے ہیں، ہم لڑتے ہم رہے ہیں ان سے۔ انہوں نے کل فتح مکہ پر اسلام قبول کیا، مال کے لیے آئے،
ان کو 100 اونٹ اور بال غنیمت سے لاد کر حضور نے ان قریشیوں کو دے دیا، ہم محروم رہ گئے۔ یہ بات آقا علیہ السلام تک پہنچی، میرے آقا نے کہا ممبر لگاؤ۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، اگلا حصہ بیان کر رہا ہوں۔ کھڑے ہوئے آقا علیہ السلام، فرمایا لوگوں جن کو 100 اونٹ دیے ہیں یہ مؤلفۃ القلوب تھے، یہ تازہ تازہ کفر سے نکلے تھے، شرک سے نکلے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ انہیں مضبوط کر دوں، کیونکہ مال کے لیے آئے تھے، میں نے چاہا انہیں مال کے ساتھ بھیجوں۔ تم گھبراؤ نہیں، تم محمد مصطفیٰ کے ساتھ پلٹو گے۔ وہ مال لے کے جانے والے بہتر ہیں یا محمد مصطفیٰ کو ساتھ لے جانے والے بہتر ہیں؟ میں نہیں جانے والا مکہ میں تمہارے ساتھ مدینہ پلٹوں گا۔ وہ نوجوان جو جذبات میں تھے سارے سنبھل گئے، اور بڑے بڑے انصار انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے کسی پختہ بڑے آدمی نے یہ بات نہیں کی۔ کچھ نوجوان تھے، نئے نوجوان، وہ یہ بات کر بیٹھے۔ آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں سمجھاتا ہوں۔ اور آقا علیہ السلام نے انہیں پھر فرمایا جو الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کے، ان رسول اللہ لما فتح حنینا قسم الغنائم فاعطى المؤلفة قلوبهم فبلغوا ان الانصار، یہ خود بخاری اور مسلم کے الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ مؤلفت قلوب میں جب تقسیم کر دیا تو جوان انصار ان کے دل دکھے، انہوں نے عرض کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فإنی اوتی رجالا حدیثی عہد بکفر اتعلفہم، یہ جن کو 100 اونٹ دے کر میں نے قریشی سرداروں کو بھیجا ہے، میں ان کے دلوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں اسلام کے لیے۔ وہ کفر سے تازہ نکلے ہیں، کہیں واپس پھسل نہ جائیں۔ اما تردون ان یذهب الناس بالاموال وتذهبون بالنبی الی رحالکم، کیا تم اس تقسیم سے خوش نہیں ہو کہ وہ اونٹوں کے لدے ہوئے مال لے کر واپس پہنچیں اور تم واپس مدینہ محمد مصطفیٰ کو لے کر پہنچو؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ ہم اس تقسیم سے خوش ہیں، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، اس کی فکر نہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مطمئن کیا۔ اور آخری بات ختم کر رہا ہوں، یہی وہ موقع ہے جہاں ذوالخویسرہ التمیمی نے موقع پا کے ایک شر پیدا کیا تھا۔ ذوالخویسرہ التمیمی کی جو معروف حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، جب وہ قریشی سرداروں کو، حضرت ابو سفیان کو، یزید بن ابو سفیان کو، حضرت معاویہ بن ابی سفیان، اور وہ جو سارے لوگ، کئیوں کو 100 اونٹ دیے تھے، ان کو اصحاب المعین کہتے ہیں، اس کے بعد بقیہ کو 50 اونٹ دیے، اس طرح 24,000 اونٹ تقسیم کر دیے، اور 40,000 بکریاں اور چاندی جب دے کر بھیجا، وہاں ذوالخویسرہ التمیمی نجدی کھڑا ہو گیا۔ اس نے فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی، اس نے کہا یا رسول اللہ اعدل، یا رسول اللہ عدل کریں، آپ عدل نہیں کر رہے، قریشی سرداروں کو جو کل مسلمان ہوئے ہیں اتنا مال دے کر بھیج رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وَمَن يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کائنات میں اور کون عدل کروں گا؟ یہ وہ موقع ہے جب سیدنا فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آقا نے فرمایا نہیں، لوگ کہیں گے کلمہ گوں کو مارنے لگ گئے ہیں، اس کو مارنے نہیں دیا۔ اور پھر فرمایا اسی کی نسل میں سے ایسے لوگ آئیں گے جن کی نمازیں تم سے زیادہ ہوں گی، روزے تم سے زیادہ ہوں گے، قرآن پڑھنا تم سے زیادہ ہوگا، مگر دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا۔ یہ جو معروف حدیث آپ نے سن رکھی ہے وہ بھی اسی جعرانہ کے موقع کی ہے۔ اس موقع پر یہ باتیں سن کر آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ رحم کرے میرے بھائی موسیٰ پر، ان کو اس سے بھی زیادہ سخت تانے بنی اسرائیل دیتی تھی۔ میں نے کیا سنا ہے جو موسیٰ سنتے تھے اپنی قوم سے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کی، مگر اپنی سیرت طیبہ کا جو پہلو تھا، کرم کا، عفو درگزر کا، معاف کرنے کا، شفقت کا، نرمی کا، احسان کا، جود و سخا کا، حسن سلوک، اس میں کمی نہیں آنی تھی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے۔ اور یہاں آخر پہ یہ بھی ایک میسج ہے کہ وہ لوگ جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور غزوہ حنین کے بعد تک آقا ان کی تعلیف قلب کرتے رہے، ان کو اہل بیت اطہار مولا علی المرتضیٰ اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا اور حسنین کریمین کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دینا اپنے ایمان کو جلا دینے کے مترادف ہے۔ خدا کا خوف کرو۔ فتح مکہ کے بعد
آخری زمانوں تک جن کی تعریف قلب آقا کر کر کے ان کو مال دے کے اسلام میں مضبوط کرتے رہے ہیں، اور وہ صحابی ہو گئے، وہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مگر ان کو مولا علی المرتضیٰ مولا کائنات کے مقابلے میں لا کے کھڑے کر دینا، اور حسنین کریمین کے مقابلے میں کھڑے کر دینا، اور متوازی نعرے لگانا اور امت کی تفریق کرنا، یہ اپنے ایمان کے خرمن کو جلا دینے کے مترادف ہے۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے، ادھر احترام بھی کرنا چاہیے مگر مراتب کا فرق بھی ملحوظ رہنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ نے دونوں سبق دیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہماری سیرتوں کو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض میں رنگ دے۔ اللہ پاک دنیا اور آخرت کی نعمتیں ان سب سے امت مسلمہ کو مالا مال کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔